اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحیق المختوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کاملہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجالس کی شان تھی اور ان کی جو عظمت تھی وہ کیسی تھی۔ ابھی ہم کلاس شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی احادیث کی کتابوں پر بات کر رہے تھے، اور میں نے ان مجالس کے حوالے سے یہی بات آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی، یعنی کہ یہ تمام جو محافل ہے نا وہ احادیث کے اندر موجود ہے، یعنی جو تمام تر احادیث کا مجموعہ ہے ان محافل کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ اتنی عظیم محفلیں تھیں، کیونکہ اگر آپ سوچیں اور اگر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تنہائی پسند ہوتے یا ہمیشہ تنہائی میں رہتے تو ہمیں احادیث کا یہ ذخیرہ نہیں مل سکتا ہے نا۔ اور نبوت کی بعثت سے پہلے تو جو غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں موجودگی کا کہ کئی مہینے یا کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں معتکف ہو جاتے تھے، تو وہ تنہائی کی عبادت جس کا کسی کے پاس جو ہے وہ کوئی شاہد نہیں ہے کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ تنہائی ہمارے پاس جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے کہ اس تنہائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اور اس وحی کے بعد دوسری وحی نازل ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں قم فانذر، بس آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ گویا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ تو جڑ گیا اس وحی کے ذریعے، اس نبوت کے ذریعے۔ اب اس نبوت کا تعلق انسانوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے اور جڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اس تنہائی سے محافل کی طرف رخ کیا جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی ہر سانس جو ہے وہ ان محافل میں اور لوگوں کو جو ہے وہ دعوت پہنچانے میں گزاری۔ تو یہ جو ساری کی ساری ہم نے محافل اور آداب محافل پڑھے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے دین کی ترویج اور اشاعت کا کام ہوتا ہے۔ یہ محافل اس لیے ضروری ہے اور اس لیے ان کے آداب کا اتنا خیال رکھا گیا کہ قرآن ان محافل کے آداب بیان کرتا ہے، احادیث ان محافل کے آداب بیان کرتی ہیں، اور خود یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محافل کو جس طریقے پر تربیت کیا، جس طریقے سے تشکیل کیا، وہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ نمونہ عمل ہے کہ ہماری یہ قرآن اور سنت اور دین کی محافل کتنی اعلیٰ اقدار کی حامل ہونی چاہیے۔ اس میں دنیا کا کوئی خیال جو ہے وہ آنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا، مساجد میں باتوں کو منع کیا گیا اور دنیاوی باتوں کو منع کیا گیا، ورنہ خطبات تو ہوں گے، تقریر تو ہوگی، وعظ تو ہوگا، تبلیغ ہوگی، اصلاح ہوگی، لیکن دنیا کی باتوں کو منع کیا گیا کہ کیوں کہ ان محافل کے اندر اگر یہ یعنی چاروں طرف کے دائرے بھی آ جائیں گے، یہ چاروں طرف کی فضولیات بھی آ جائیں گی، تو ان محافل کا جو اثر ہے وہ متاثر ہو جائے گا۔ اور میں اور آپ بھی الحمدللہ اتنے سالوں سے، اور آپ لوگوں کا پچھلی کلاس میں بھی یہ سوال تھا کہ ہم نے اپنی کلاس کب شروع کی تھی، تو آپ سب کے پاس یہ سوال ہے، ابھی ہم نے اس کا جواب جو ہے وہ فورم پر دیا نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں اتنے سالوں سے ہم سب جو ان کلاسز میں آتے ہیں، جو اس درس و تدریس کے حلقوں میں آتے ہیں نا، تو یہ ہمارے لیے ادب آداب متعین ہو جاتے ہیں کہ ہماری یہ جو محفل ہے، ہماری یہ جو کلاس ہے نا، یہ عام محافل اور عام کلاسز سے بالکل مختلف ہے۔ صرف قدرے مختلف نہیں ہے، یہ بالکل مختلف ہے۔ اس میں ہماری تربیت ہے، اس میں ہماری اصلاح ہے، اس میں ہماری تعلیم ہے، اس میں ہم ظلمات سے نور کی طرف جاتے ہیں، روشنی کی طرف جاتے ہیں، اور پھر یہی کام لے کر ہمیں دوسرے محافل میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہ وہ دنیا کی محافل ہے، یہ دین کی محافل ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، یہ کیٹیگری تو ڈیفائن ہو سکتی ہے، لیکن ان محافل سے اٹھ کر جب ہم اگر بالکل ویسی محافل کی طرف جائیں جو بالکل دنیاوی محافل ہیں، تو اس میں پھر ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ان محافل کو یہیں پر ہم نے کیا کیا،
کتاب کی طرح بند کیا اور بس ختم ہو گئی، نہیں، پھر ہماری دوسری محافل ان محافل کی آئینہ دار ہوں گی، یاد رکھیے گا، اس تربیت کی آئینہ دار ہوں گی جو ہم یہاں یعنی 1 یا 2 دن نہیں بلکہ کئی سالوں سے اس تعلیم و تربیت اور اس تدریس کے ذریعے سیکھ رہے ہیں، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان محافل کے ذریعے سکھا دی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم عنہم و اجمعین نے حق ادا کر دیا کہ وہ ان محافل میں کس طریقے سے شریک ہوتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا ساتھ اور ان محافل کا ساتھ، کہ وہ خود قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم ہر محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، ہم ہر غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ تو وہ جو ہوتا ہے نا، جو فرنٹ لائن کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے سر پہ کفن باندھ کرنا، جن کو اپنی دنیاوی ضروریات کو پسے پوچھ ڈال کرنا اس کام کے لیے آگے نکلنا پڑتا ہے، اور پھر یہ محافل ان کو اس کام کے لیے آمادہ کرتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پوری کی پوری یہ جو اس سے پہلے کے جتنے صفحات ہیں نا، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ان محافل کا، اس عقیدے کا، اس دین کا، اس نظریے کا کیسے تحفظ کیا ہے، کیسے اس کا ساتھ دیا، کیسے انہوں نے اپنی جانوں کو، اپنی گردنوں کو اس عقیدے کے اوپر، اس کاز کے اوپر، اس نظریے کے اوپر، اس دین کے اوپر قربان کیا ہے، جو آج تک میرے اور آپ کے پاس یہ دین جو ہے نا آج تک جو ہے وہ موجود ہے، اور اپنی اصلی صورت میں، اپنی خالص صورت میں صحابہ کرام نے ان محافل کے ذریعے اکتساب کیا تو مجھ تک اور آپ تک دین جو ہے وہ پہنچا ہے۔ تو یہ محافل یعنی دنیا کی تمام محافل سے زیادہ جو ہے وہ اہم تھی، جس میں انسان تھے، جس میں ٹکراؤ ممکن تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے ان محافل کے ذریعے ایک دوسرے سے محبت کا، ایک دوسرے کی، جس میں مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ اس میں کسی پر نہ حرمتوں پر عیب نہیں لگتے تھے، اس میں آوازیں نہیں بلند کی جاتی تھی، اور کسی کی بے آبروئی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے نا۔ ہمارا یہ جو دین کا پلیٹ فارم ہے نا، اس پر آ کر کم از کم لوگ اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں، ہے نا، کہ ہماری کسی برائی پر، ہماری کسی بھی بات پر جو ہے نا وہ ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کہی جائے گی کہ جس سے ہماری بے آبرو ہونے کا اندیشہ۔ اچھا، اس میں پھر کچھ لوگ حد سے زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، یعنی وہ فی نفسی سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو انہیں نا اپنی سینسیٹیوٹی کو کم کر دینا چاہیے، اپنی حساسیت کو، کیونکہ جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا، اور جب آپ اتنے فرجائل ہوں اور آپ اتنے حساس ہوں کہ کسی کی ایک ذرا سی بات سے آپ کا دل جو ہے وہ آبگینوں کی طرح ٹوٹ جائے، تو پھر انہیں ان محافل میں آنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس محفل میں آنے کے جو آداب ہے نا، یعنی خود بھی اپنی مضبوطی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، اور اس بات کو سوچنے کے ساتھ کہ تمام انسان ہیں، تمام انسانوں سے کسی قسم کی بھی جو ہے وہ غلطی کا احتمال ممکن ہے، لیکن یہ کہ ہم خود کوشش کریں کہ ہم کم سے کم غلطیاں کریں اور دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ دیکھیں، نہ حرمتوں پر عیب لگتے تھے، نہ کسی کی بے آبروئی کا کوئی اندیشہ تھا، بلکہ وہ باہم جو ہے نا، اور اگر اس کو ہم دیکھیں پھر وہی کہ صحابہ کرام کی جماعت، اور وہ ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی جس کو قرآن نے کہا کأنہم بنیان مرصوص، اور امت مسلمہ آج ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے نا، تو آج امت مسلمہ کے یہ نازک حالات نہ ہو، اتنے بدترین حالات نہ ہو۔ گاجر مولی کی بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی اہمیت ہے کہ اس کو سیو کیا جاتا ہے، اس کو اگایا جاتا ہے، اس کو ضائع نہیں کیا جاتا، لیکن مسلم خون کی نا اتنی ارزانی اور اتنی بے وقتی نا، اور میں اور میرا اور آپ کا المیہ کیا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے نا سمندروں کی طرح جو ہے نا وہ مسلم خون بہ رہا ہے، اور اس کی اصل وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے نا، یا یہ کہ بہت سارے حل میں سے ایک یا واحد حل نا اس امت مسلمہ کی یکجہتی ہے۔ یہ یکجہتی ہو جائے نا، یہ اتحاد ہو جائے، ہم پارا پارا نہ ہوتے، ہم ملکوں میں تقسیم ہوتے، بارڈرز ہوتے، سرحدیں ہوتی، لیکن امت مسلمہ ایک امت ہوتی، اور یہ ان محافل کی بدولت نا امت مسلمہ ایک ہوتی ہے۔ ان کلاسز میں، اس درس و تدریس کے حلقوں میں نا رنگ، نسل، زبان اور وطن کی جو سرحدیں ہیں نا وہ مٹ جاتی ہیں نا، ہم بس ایک بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ پھر وہی کہ ایک کلمہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، ایک کتاب ہے میری اور آپ کی، بس یہ سوچ لیں، اور آپس کے اختلافات کو، آپس کی جس کو کہتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو سکتی ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، مختلف ہمارے بیک گراؤنڈز ہیں، ہماری رنگ، نسل، زبان، وطن، سب کچھ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس پلیٹ فارم پر نا اللہ کے لیے،
اور قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ایک چھوٹے سے پیمانے پر کریں گے تو بڑے پیمانے پر جائے گا، یاد رکھیں، ہے نا۔ اب یہ کہ پوری امت مسلمہ کی یکجہتی کی بات ہوتی ہے، لیکن آواز بس ممبر تک ہی رہ جاتی ہے، اس سے بلند نہیں ہوتی نا، حکومتوں تک نہیں جاتی، ایوانوں تک نہیں جاتی۔ لیکن ہم اپنے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز میں نا اس کو شروع کریں، اور ہمارے پاس فرقہ واریت کی نہ کبھی کوئی گنجائش موجود تھی، نہ آج کبھی کوئی، یعنی کسی لحاظ سے کوئی گنجائش میرے اور آپ کے پاس جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ محافل نہ ہماری تربیت کا، ہماری پرورش کا ایک اہم ترین ذریعہ، جس سے ہمیں پورا کا پورا نا دین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محافل سے ملا ہے۔ انہی محافل میں قرآن نازل ہوتا تھا تو اس کی کتابت کروائی جاتی تھی تو ہمیں مل گیا، اسی محافل میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا گیا، حفظ کیا گیا، بیان کیا گیا، مسائل پوچھے گئے۔ آپ دیکھیں قرآن کا بیشتر حصہ ان محافل پر ہی مشتمل ہے، کہ یسالونہ کا اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نا کہ یہ تم سے یہ سوال کرتے ہیں، یہ تم سے یہ سوال کرتے ہیں۔ تو یہ سوال کہاں کیا گیا تھا؟ ان محافل میں یہ سوال کیے گئے، سوال کیے جاتے، ان کا تسلی بخش جواب دیا جاتا، مسائل دریافت کیے جاتے، اصلاح کی جاتی، پورا کا پورا دین ان محافل میں سکھایا گیا، اور انہی محافل کے ذریعے پورا کا پورا دین جو ہے وہ نافذ کیا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنی اصلی اور مکمل صورت میں جزیرت العرب پر چھا گیا۔ آگے چلتے ہیں، پیج نمبر جو ہے وہ 652 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی، پھر وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے، ہم پہلے ہی پڑھ لیا کہ آپ پہم غموں سے دوچار تھے، آپ ہمیشہ غور و فکر کرتے تھے، لیکن پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا نا وہ اتنی بشاشت کے ساتھ ہوتا تھا کہ دیکھنے والا کھل اٹھتا تھا۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک میں دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو ایک کھلتے ہوئے گلاب کی مانند تھا، ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ سارا کا سارا وہ جو یعنی دین کا نور تھا، وہ جو نبوت کا نور تھا، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کاملہ کا نور تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب وہ روشنی چھاتی ہوگی تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ پھیلتی ہوگی۔ اسی لیے صحابہ کرام نے کہا نا کہ میں نے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، ہے نا، وہ چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھا، کہا وہ نکلتے ہوئے سورج کی مانند تھا۔ یوں سوچیں کہ یہ روشنی، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی تھی۔ اتنے غموں کے بعد، اس مشن کے بعد، اس کی تکمیل کے لیے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ جو ہے نا وہ یعنی ایک خوش مزاجی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نا ہر وقت جیسے تھکے ہوئے نظر آتے ہیں، پوچھنا پڑتا ہوا کیا ہے نا؟ اور آپ دیکھیں پھر وہی کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک شخص آیا تو بڑا کمزور سی چال چل رہا تھا، پوچھا کہ کیا ہوا، بیمار ہو؟ کہا نہیں، تو درہ مارا اس کو حضرت عمر رضی اللہ، کہا سیدھے چلو، ہے نا، کس وجہ سے تم بیمار ہو؟ بیمار ہو تو آپ بیماروں کی چال چلیں، ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوتے تھے نا، آپ کے چہرے پر بشاشت ہوتی ہے نا۔ یعنی ایک جو چہرے کا جو تاثرات ہوتے ہیں نا، اب آپ دیکھیں یہ محافل اور ان کا تعلق دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اس محافل کا تعلق دیکھیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھکے ہوئے ہوں گے، ہے نا، اگر آپ ہی وہ نا اس غم سے اور اس بے چینی سے ہر وقت وہ دوچار ہوں گے، تو پھر محفل کا کیا حالت ہوگی، صحابہ کرام پہ کیا گزرے گی؟ کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے تھے اور جیتے تھے۔ اور آپ کو بتایا نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 3 چیزیں جو ان کو پسند تھی، ان میں سے ایک کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا۔ اس لیے ہمیں اکثر ان کی روایت میں ملتا ہے کہ پھر میں نے یعنی دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا۔ وہی بتاتے ہیں کیونکہ وہ اتنا زیادہ کثرت کے ساتھ دیکھتے تھے۔ تو یہ جو دیکھنا ہے، اس میں جس کا چہرہ ہے اس کے اوپر اگر بشاشت نہ ہو، ہے نا، اس پر اگر زندگی کے آثار نہ ہو، ہے نا، اس پر اگر جو ہے یعنی قوت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو پھر پوری کی پوری جو جماعت ہے یا صحابہ کرام ہے، ان کا مورال تو ہمیشہ جو ہے وہ ڈاؤن، اس لیے آپ دیکھتے ہیں وہ بلند سے بلند ہوتا جاتا ہے ہر روز۔ تو چہرے پر نا بشاشت کچھ بھی، یعنی آپ دیکھیں کہ حالات کتنے ہی دگرگو کیوں نہ ہو نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چاروں حالات ہیں، چاروں طرف وہ کتنے مشکل ترین حالات ہیں۔ تو یہ نہیں کہ آپ کہیں اس لیے کہ ہمارے مشکل ترین حالات ہیں، لیکن آپ الحمدللہ آپ دیکھیں کتنی سہولیات، کتنی آسائشات،
اب جس کو یعنی مہینوں پیٹ بھر کے کھانا نہ ملتا ہو، اس کے چہرے کو دیکھ کے آپ کو بھوک نظر آنی چاہیے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہمیشہ بشاشت رہتی ہے نا۔ اور آپ دیکھ لیں غزوہ خندق کے موقع پر جب وہ لوگ جو ہے وہ بھوکے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھوک کی شکایت کرنے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بھوک کے آثار نمایاں نہیں تھے، آپ کے پیٹ پہ بھی 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نا، چاہے حالات کیسے ہی ہو، چاہے وہ کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی مشکل میں کیوں نہ ہو، یعنی اس کے پاس نا ایک جو آپس میں لوگوں سے ملنے جلنے کا رویہ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ بشاشت کے ساتھ جو ہے نا وہ ملنا چاہیے۔ چہرہ نا ہمیشہ لوگوں کو دیکھ کر جیسے ایک ویلکم کرنے والا ہونا چاہیے۔ ایک آپ کے گھر میں دعوت ہوتی ہے تو آپ کام کر کر کے اتنا تھک جاتے ہیں کہ مہمانوں کو اچھے طریقے سے نا ویلکم کرنے کی سکت ہی نہیں رہتی آپ کے اندر۔ بیچارہ مہمان کہتا ہے اب میں کروں تو کیا کروں، یہ تو بیچاری پہلے ہی جو ہے نا وہ اتنا تھک چکی ہے نا۔ تو یہ کہ ہم بے شک آپ تھکیں اور انسان جو ہے وہ تھکی، ہم زیادہ آسائشات کے عادی ہو کر نا زیادہ تھک جاتے ہیں، اور وہ خندقیں کھود کھود کر بھی جو ہے نا بشاشت کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، سہل خو اور نرم پہلو تھے، یہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نرمی نا ان تمام صفات کے اوپر نا حاوی ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہی کیونکہ امت کی تربیت کرنی تھی نا، اور پھر وہی کہ اگر وہ بکریوں کے ریوڑ کی تربیت کرنی ہو نا تو سختی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، ورنہ تمام بکریاں موت کا شکار ہو جائیں یا وہ اس ریوڑ کو چھوڑ کر ہی چلے جائیں۔ اس لیے پھر وہی کہ ہر کسی نبی سے یہ کام لیا گیا کہ وہ بکریوں کو چرائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا تھا کیونکہ محل میں پرورش پائی تھی، اب محل میں کون بکریاں چراتا ہے، تو ان کو مصر سے مدین لے جایا گیا، 10 سال وہاں یہ تربیت کی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ سوچیں تو صحیح، 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی سخت تربیت کی گئی کیونکہ ان کا سارا بچپن جو ہے وہ محل کے اندر گزرا تھا۔ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف حالات کے ذریعے نا انسان کی تربیت کرتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ یعنی جو ہوتی ہے جفاکشی اس سے گھبرا جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب کیا، کیوں، کیسے، لیکن یہ اللہ کی قدرت کی طرف سے نا ایک تربیت ہوتا ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی جس بھی دائرہ کار میں موجود ہے نا وہ قدرت کے فیصلے کے بغیر نہیں ہے، اور اس سے فائدہ اٹھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان اوقات سے فائدہ اٹھایا، اور آپ دیکھیں واپس آتے ہیں اور جو ہے وہ نبی بنا دیے جاتے ہیں۔ تو سہل خو اور نرم پہلو ہونا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرمی ہے اس لیے، اور آپ دیکھیں کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے واسطہ پڑھنا تھا، ہے نا؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سخت تھے، مزاج نا ان کا اس میں سختی پائی، طاقت اور قوت، وہ 10 سال نا اس سختی کو نرمی میں بدلنے کی تربیت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہل خو اور نرم پہلو تھے، آپ نے پوری امت کے ساتھ نا سہل پسندی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا، کیونکہ امت کو ایک راہ پہ ڈالنا اور اس کو اس کی تربیت کرنا، اس کو اس نظم و ضبط کا عادی بنا۔ وہاں پہ سختی ہوگی، وہاں غزوہ بدر کی سختی بھی آئی اور احد کی سختی بھی آئی، لیکن اس سختی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے ان لوگوں کو اس سختی کی طرف جو ہے وہ موڑا۔ اللہ کی راہ میں جان لٹانے کا جذبہ اس نرم خوئی کی وجہ سے پروان چڑھا، جو کہ 2 مختلف باتیں لگتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہل خو اور نرم پہلو تھے۔ پھر وہی کہ لنتا لہم فبما رحمت من اللہ لنتا لہم، کہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کی طرف سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں نرم خو بنائے گئے ہیں۔ اور جفاجو اور سخت خو نہ، تو یہ اس کے اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی سہل خو اور نرم پہلو۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جفا نہیں کیا کرتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی سے نا وفا نبھائی، جس کو کہتے ہیں نا اہل وفا نا۔ اور جیسے کہ قرآن خود کہتا ہے نا، اور جیسے قرآن نے کہا وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت بیان کی گئی کہ اس نے نا وفا کا حق ادا کر دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جیسے بالکل اسی طرح جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ قرآن نے بیان کیا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفا ہے نا اللہ کے ساتھ، پھر آپ دیکھیں اپنی قوم کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفا کا حق نا ادا کر دیا ہے۔
اور اپنے قبیلے کے ساتھ بھی. آپ دیکھیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ احسان کیا, اور خود فرمایا میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر, سوائے ابو بکر. کہ وہ اتنا مطلب انہوں نے کیا کہ حالانکہ اگر سوچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ کہنا ہے سوائے ابو بکر کے میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا. کیونکہ یہ جو جفا جوئی نہ ہونا, اس کا مطلب کیا ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, یعنی وفا کرنا. ٹھیک ہے, تو اس وفا کرنے میں جو کوئی بھی احسان کرے نا, اس کے ساتھ مزید احسان کا رویہ, یعنی احسان کو بھول جانا نا, یہ اہل وفا کا کام نہیں ہوتا. اور چاہے وہ چھوٹا سا ہو, چاہے وہ بڑا سا ہو, زندگی کے کسی بھی پہلو پر کیا گیا ہو نا, اس کو جاننا اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ وفا کرنا. اپنے قبیلے کے ساتھ آپ دیکھیں, وہ جو تلواریں اٹھائے ہر دم سامنے کھڑے تھے, ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا کی. فتح مکہ کا جو موقع ہے, یہ اسی وفا کا تو آئینہ دار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کرتے جاتے ہیں, معاف کرتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ عام معافی کا اعلان ہو جاتا ہے. وہ اگر آ جائیں حق کے مقابل تو پھر تو تلوار ہے, اور اگر نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کے ساتھ نہ وفا کا حق جو ہے وہ ادا کیا. اور آپ سخت خونہ تھے, نرم پہلو تھے, تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سختی موجود نہیں تھی. اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا نا, اسی پیج کے شروع میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتدل تھے. تو ہمیں نا اپنی نرمی اور سختی, یہ دو ترازو ہیں, یہ دو پلڑے ہیں, یہ دو پہلو ہیں انسان کی زندگی کے. اچھا کبھی بعض اوقات نہ کوئی انسان فطرتاً نرم خو ہوتا ہے, تو وہ نا ہر معاملے میں اتنا نرم ہوتا ہے, وہ دین کے معاملے میں بھی نرمی برت جاتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں, سوائے حق کے, سوائے اللہ کی حدود کے. تو جہاں پر یعنی سخت ہونا ہے میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ, وہاں وہ سختی ہے. اور لیکن ہم ہر جنگ یعنی ہر میدان کو میدان جنگ بنا لیں, وہ بھی صحیح نہیں. اور ہم میدان جنگ میں بھی نرمی برت جائیں, وہ بھی درست عمل نہیں. افراط و تفریط سے دوری ہے, نہ اتنی سختی کہ لوگ جو ہے نا وہ چھوٹ جائیں اور لوگوں کے دل جو ہے نا وہ ٹوٹ جائیں, نہ اتنی زیادہ نرمی کہ لوگ آپ کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جائیں, ہے نا, یعنی یا دشمن کو آپ سمجھ لیں یا کافر کو سمجھ لیں, یا عام طور پر. تو یہ نا معتدل راستہ ہے. ٹھیک ہے, نرم خوئی سہل پسندی مطلوب ہے, حاوی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر نا آپ نے سختی سے کام لیں وہاں سختی. بہت سے لوگ بچوں کی تربیت میں, جیسے ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں, تو یہاں پر یہ ہے کہ بچوں کو ہاتھ لگانا ہی نہیں ہے. اسلام ہمیں یہ طریقہ نہیں دیتا. جب ضرورت ہو تو پھر تھپڑ بھی لگانا ہے, اچھے طریقے سے اس کو مارنا بھی ہے, لیکن ہر وقت نہیں مارنا کہ بچہ گھر ہی چھوڑ کے چلا جائے, اس کی ہڈیاں پسلیاں نہیں توڑ دینی. ہمارے پاس کچھ دینی مدرسوں نے, اور خاص طور پر نا حفظ قرآن کے معاملے میں اور یا علم کے معاملے, وہ اتنی شاگردوں کے اوپر جو ہے وہ سختی کی کہ وہ جو ہے نا وہ چھوڑ کر چلے. میرا اپنا بھائی قرآن حفظ کرنے کے لیے گیا تھا, لیکن ایک تو جیسے بہت انٹیلیجنٹ بچہ ہوتا ہے نا, وہ بھی بہت زیادہ سختی نہیں سہ سکتا. میں آپ کو انٹیلیجنٹ بہت تھا, اس نے حفظ بھی کیا, لیکن وہ اتنی اس کے اوپر سختی کرتے تھے نا کہ وہ چھوڑ کرنا یعنی بھاگ گیا. اور بہت سارے ایسے بچے, کتنے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ ہڈیاں تک توڑ ڈالتے ہیں مارتے مارتے. اسلام نے یہ درس نہیں دیا. پھر تو آپ اس کو یعنی آپ نے اس کو ایسا, لیکن الحمدللہ میں اتنی خوش ہوتی ہوں, اپنے بیٹے کو حفظ کرایا اور اب اس کی بیٹی حفظ کر رہی ہے. شاید ہو سکتا ہے, آئی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے اس کو بھی وہ گلٹ رہا ہو, اور یا میری والدہ چاہتی تھی کہ وہ حفظ کر لے, اور میں سوچتی ہوں میرے لیے چاہ لیتی. لیکن ظاہر ہے اس وقت جو بھی ہوں گے حالات ان کے, تو ہو سکتا ہے مجھ تک اور باقی لوگوں تک نہیں کر پائی ہوں گی, لیکن اس وقت سوچا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ حفظ کر لے, لیکن نہیں کر سکا. اور کیونکہ اس کو اتنا زیادہ یعنی وہاں پر جیسے اتنا تشدد کے ساتھ نا, سختی کے ساتھ ٹارچر کیا جاتا ہے, پتہ نہیں ایسے کتنے ہی ذہین بچے, صرف پھر وہ بچے رہ جاتے ہیں جن کے پاس بھاگنا کا کوئی چارہ نہیں ہوتا نا, اور وہ بیچارے کر لیتے ہیں, اور ان کے پاس وہ علم کی وسعت نہیں ہوتی. تو پھر ہمارے دین کا جو ہے نا وہ صحیح طور پر علم بھی لوگوں تک جو ہے وہ نہیں. اچھا پھر وہ جب وہ ان حالات میں حفظ کر کے بنتا ہے, وہ پھر آگے کے بچوں پہ سختیاں کرتا ہے. پھر وہ بچے آگے کے بچوں, کیونکہ وہی جیسے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی. تو اسی طرح گھر میں بھی آپ کو تربیت کرنی ہے, اس میں نرمی اور سختی دونوں ہونی چاہیے. جب ضرورت ہے تو آپ نے ڈانٹنا بھی ہے, اور آپ کو مارنا بھی پڑے
تو مارنا بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر معتدل اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ سختی اور حاکمیت نہ، یعنی آپ کے اپنے سگے بچوں کو آپ سے دور کر دے گی، توڑ دے گی، آپ سے بھی دور کر دے گی اور دین سے بھی دور کر، کیونکہ اکثر ہم نہ سختی کس معاملے میں کرتے ہیں، دین یا علم کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، پھر وہ ان کو تعلیم سے بھی دور کر دے گی، پھر وہ تعلیم سے بھی دور، پھر آپ کے سارے خواب کیا ہوں گے، ادھورے رہ جائیں گے کہ میرا بچہ کچھ بھی جو ہے وہ یعنی بنتا۔ تو اس میں کیا ہے کہ یہ جو سختی کا پہلو ہے نا، اس کو اعتدال میں لانا ہے ہمیں۔ اگر نرمی ہے بہت زیادہ، اس کو بھی اعتدال میں لانا ہے، اور اگر سختی ہے بہت زیادہ تو اس کو بھی اعتدال میں لے کر آنا۔ دونوں چیزیں نا معتدل طریقے سے چلیں گی نا، تو ہماری امت بھی، اور یہ کیونکہ ہمارے جو بچے یہی ہماری امت ہے، انہوں نے ہی تو امت مسلمہ کا حصہ بننا ہے، تو ہمیں نا اپنی اصلاح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا اس اسوہ حسنہ کے مطابق جو ہے وہ کرنی ہے۔ نہ چیختے چلاتے تھے نا، مائیں بہت چیختی چلاتی، میں نے بہت زیادہ نا بچوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ امی آپ بہت چیختی ہیں۔ اگر آپ یعنی ان سے پوچھیں نا کہ اپنی ماں کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ دو، تو سب سے پہلا نا امی چیختی بہت ہے نا، یلنگ۔ اب ان کے پاس تو کہ وائی آر یو یلنگ ایٹ می، تو نا ذرا مجھے لگتا ہے کہ یعنی یہ نہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اس لیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ بچوں کو دباتے نا، بعض اوقات وہ سچ بولتے ہیں۔ آپ اتنا چیختے چلاتے ہیں، ہم اتنا چیختے چلاتے ہیں کہ ان کے کانوں میں سوائے آپ کی چیخوں کے پھر آپ کی وہ محبت یا اس کے اثرات، کیونکہ وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں نا، 1 منٹ کے لیے ہوتے ہیں، ایک کم آپ وہ کرتے ہیں اس کو پیار، پھر آپ کہتے ہیں ہٹ جاؤ ابھی مجھے کام کرنے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ نہ چیختے چلاتے تھے۔ اب دیکھیں کتنی امت مسلمہ کی تربیت ہے جو آپ کو کرنی ہے، لیکن آپ نے چیختے اور چلاتے ہوئے نہیں، آپ کہتے ہیں، آپ کہیں گے ہم کیا کریں، ہمیں کرنی پڑتی ہے، ہمیں چیخنا چلانا پڑتا ہے، ہمیں ضرورت ہے، وہ سنتے ہی نہیں ہے، ہماری بات مانتے ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ان کی اس طریقے سے تربیت نہیں کی کہ وہ آپ کی بات مانتے ہیں، ہے نا۔ پھر آپ کو چیخ کے چلا کے نا بس وقتی طور پر وہ دب جاتے ہیں، وقتی طور پر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ کی اس بات کو آدھا یا پونا مان لیتے، آپ بھی تسلیم ہو جاتے، چلو انہوں نے ہماری بات مان لی ہے، لیکن دل پر اثر نہیں ہوتا، ہے نا، دل سے نہیں مانتے اپنی پورے جس کو کہتے ہیں نا ادب کے ساتھ یا جھکاؤ کے ساتھ جو ہے نہیں، بات تو وہی ہے کہ ہماری والدہ اشارہ کریں اور میں بات کو سمجھ جاؤں اور وہ میں پورا کو، آپ کے اتنے چیخنے چلانے کے باوجود بھی نا وہ آپ کی بات کو جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں لیتے۔ تو ہمیں سوچنا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیختے چلاتے نہیں، کہ چیخنے چلانے کے ذریعے نا مقصد نہیں حاصل ہو سکتا، یاد رکھیے گا یہ بات، اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ کرنے والے ہوتے، ہے نا۔ اور آپ دیکھیں پورے اس 23 سال کے عرصے میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخو پکار نہیں ہے۔ ہم ابھی رحیق المختوم میں غزوہ احد پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی آپ نے چیخنے اور چلانے کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ اتنا وہ ضبط نفس میرے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ انتہائی نا اعلیٰ اخلاق کی باتیں ہیں، یعنی پھر وہی کہ کبھی ایک مرتبہ، کبھی زندگی میں ایک مرتبہ، لیکن ہم تو صبح سے لے کے رات تک چیختے چلاتے ہیں اور ثمر کوئی حاصل نہیں ہو رہا، فائدہ کوئی حاصل نہیں ہو رہا پیاری بہن، کیونکہ یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتا، اور ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، ابھی کتابوں کا ذکر ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت، ہے نا، یہ تو اب ہم اخلاق یعنی بلند اعلیٰ اخلاق کو جامع طور پر پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ زندگی نے اگر کبھی مہلت دی تو اس کتاب کی کچھ باتیں، اور وہ ظاہر ہے کہ یہی سب کچھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ جو اخلاق تھا اس کے ذریعے جو طریقہ تربیت اپنایا نا، تو اس کتاب میں اس سب کو اکٹھا کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اور امت کی تربیت کیسے کی ہے، چیخنے چلانے کے ذریعے نہیں کی ہے۔ مقصد زندگی، مقصد تربیت یا جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں نا، وہ چیخنے چلانے کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا۔ نہ فحش کہتے تھے۔ اب دیکھیے اس کا نا شروع ہی ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے، اس کی فصاحت اور بلاغت۔ ایک تو یہ کہ فصاحت اور بلاغت ہے، ادب ہے، سلاست ہے، اس کا زور بیان ہے، اس کی تاثیر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو زبان تھی نا وہ ایسے ادب اور آداب کی پابند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی کی گفتگو نہیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ فحش گو پر سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں یعنی جیسے پھر وہی کہتے ہیں نا کہ زبان آپ کے دل کی، آپ کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے. تو زبان پاک ہے تو سمجھ لیں آپ کی شخصیت اور آپ کا دل پاک ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے یعنی زبان سے یہ فحش قسم کی باتیں جو ہے وہ نکلتی ہیں، جس کو آپ مغلظات کہتے ہیں، گالیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پوری زندگی میں کبھی کوئی گالی نہیں، آپ نے کبھی کوئی گالی نہیں دی. آپ یہ دیکھیں کیونکہ گالی بھی فحش گوئی کے زمرے میں آتی ہے، یاد رکھیں. کیونکہ ظاہر ہے وہ کیا ہوتی ہے، بے حیائی کی کوئی بات ہوتی ہے نا، جس کو ظاہر ہے گالی کیوں بنایا جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان کی پھر غیرت پر ایک جو ہے وہ ضرب لگتی ہے اس کے اوپر. تو وہ ساری وہ جو گالیاں ہیں. اور آج دیکھیں میں ہمیشہ پھر یہ بات کہتی ہوں، اتنی زبان میں اتنی وulgarity آج آ گئی ہے نا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. زبان پاک نہیں رہی. اور پھر لوگ بہت فخر محسوس کرتے ہیں جس کی زبان میں جتنی زیادہ جو ہے نا یہ فحش گوئی ہے یا گالیاں ہیں نا، تو وہ آج جو ہے نا وہ اس کی رینکنگ نمبر ٹاپ پہ جاتی ہے، ٹاپ نمبر 1 میں. یہ ہمارے نا یعنی معاشرے کی اقدار کا یہ حال ہو گیا. ہمیں اسلام نے ہمیں یہ ویلیوز نہیں دی ہیں، یاد رکھیے. یعنی ہر چیز کو پاک کیا ہے نا، تو زبان کا بھی تزکیہ ہے نا. اور یہ تزکیہ قلب کا نتیجہ ہے کہ پھر یہ نا تزکیہ لسان ہوتا ہے، زبان جو ہے وہ پاک ہوتی ہے. تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش کہتے تھے، اور آپ نے نا فحش کو سننے کو بھی ظاہر پسند نہیں کیا. یعنی پھر وہی جب محافل کی پاکیزگی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میں جو ہے وہ فحش گوئی، فحش باتیں نہیں کی جاتی تھی. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت دی کہ اللہ تعالیٰ فحش گو پر سب سے زیادہ جو ہے وہ غضبناک ہوتا ہے. بے حیائی کی باتوں کو زبان سے نکالنے پر نا مکمل طور پر ہمارے دین نے پابندی لگائی ہے، یاد رکھیے. اور عورتوں کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کئی باتیں، لیکن یہاں پر 2 یا 3 باتیں بہت اہم ہیں. کہ ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ کوئی عورت اپنے گھر میں یا اپنے شوہر کے سامنے دوسری عورت کا حلیہ بیان نہ کرے، گویا کہ اس کا شوہر اس عورت کو دیکھ رہا ہے. اب اکثر یہ ہوتا ہی ہے نا کہ اس نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے تو یہ زیور پہنے ہوئے تھے تو یہ کیا ہوا تھا اور یہ کیا ہوا تھا. اس کو بیان کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے نا. اور اسی طرح کہا کہ کوئی عورت اپنے یعنی بیڈ روم کے اپنے بستر کے راز کو کسی دوسری عورت کے سامنے بیان نہ کرے. اب دیکھیں یہ باتیں کتنی عام ہے نا، کتنے کھلے عام. میں کہتی ہوں شادیوں کے موقع پر زیادہ تر جو ہے نا فحش گوئی ہوتی ہے. بس سمجھتے ہیں کہ ہنسنے ہنسانے کا بات اب بس یہی ہو سکتی ہے اور کوئی اور بات ہنسنے ہنسانے کے لیے نہیں ہو سکتی نا. تو جیسے محافل کو پاکیزہ کرنے کے لیے نا، ذہنوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے یعنی زبان کی پاکیزگی بھی ضروری ہے کہ ذہن نا ایک پاکیزگی کی طرف جو ہے یہ ایک پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہے. یعنی شادی ہے، ایک مرد ایک عورت کا نکاح کے ذریعے ایک دوسرے سے تعلق جڑتا ہے. تو لیکن یہ کہ ہم نے نا اس کو ایک بے حیائی کا مرکز بنا لیا. تو جیسے جو تقدس اسلام بالکل صحیح ہے نا. لیکن ہم بعض اوقات اب یہ نہیں کہ آپ مزاح نہیں کر سکتے، آپ ہنس نہیں سکتے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کہ زبان میں نا پاکیزگی کے ساتھ بات. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے دیکھیں اشارے اور کنائے میں بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی اگر کوئی لفظ نکلا اشاروں کے ساتھ نکلا ہے نا، کنائے کے ساتھ نکلا. شریعت ہے پورا مکمل طور پر ہر چیز کا علم دیا گیا ہے، لیکن پاکیزگی کے دائرے میں دیا گیا، اخلاق کے دائرے میں دیا گیا. اور اسی لیے یعنی امت مسلمہ کے گھر اور امت مسلمہ کی محافل اور حکومت اور ایوان اور بازار نا اس پاکیزگی سے خالی ہوئے نا، تو آج ہمیں نا یہ بے حیائی کی تہذیب نظر آتی. اور آپ دیکھیں اس کا ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے، اس کا ایک غلبہ ہے ہماری پوری یہ یعنی مین اسٹریم جس کو ہم کہتے ہیں، یہ میڈیا ہے، سوشل میڈیا. کیونکہ ظاہر آج اسی کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے. اور اسی طرح ہماری محافل میں ہماری زبانیں اور ہماری گفتگو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش کہتے تھے. تو ہمیں بھی نا جس کو آپ کہتے ہیں ایک فلٹر لگا لینا چاہیے زبانوں پر، ہے نا، کہ یہ فحش گو نا فلٹر ہو کے نکلے گی. بس اس کے سوا جو ہے نا وہ ہم اس طریقے کی کوئی بات چیت جو ہے وہ نہیں کریں گے. تو اس طرح نا رشتوں کا تقدس بھی قائم رہتا ہے اور آپ کی زبان کی پاکی. اور یہ پتہ ہے
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی ایک لفظ قول کا ایسا نہیں ہے کہ جس کو پکڑنے کے لیے نا ایک نگران اور اس کو لکھ لینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہ ہو جائے، اور جو کچھ ہو چکا لہا ما کسبت، تو اس کے لیے نا معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، اور پھر وہی بات ہے کہ اس کا جو یعنی کیسے نعم البدل کرتے ہیں کہ پھر اتنی ہی اچھائی کو بیان کریں، یعنی پھر اتنی نیکی کو بیان کریں، پھر استغفار زیادہ پڑھ لیں، تسبیحات یعنی اللہ کی تسبیحات کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ اس کو کمپنسیٹ کر سکیں، اس کا نعم البدل ہو سکے، اور آئندہ زبان پر نہ فلٹر ہونا چاہیے جس سے نہ کسی کی عزت، نہ کسی کی بے آبروئی، اور نہ ہماری زبان جو ہے نا وہ بے حیائی کی بات جو ہے وہ کہے، نہ زیادہ اتاب فرماتے تھے نہ بہت تعریف کرتے تھے، معتدل ہے نا، یعنی پھر وہی کہ ہر چیز میں یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا، کیونکہ اتنے سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تقسیم کر رکھے ہیں، اب اس سلسلے میں کتنے آپ سوچیں جس کو آپ کہتے ہیں ہرڈلز ہیں، رکاوٹیں ہیں، معاملات ہیں، کتنے زیادہ سامنے آتے ہوں گے نا، تو یا تو اس پر یہ کہ ہمیشہ بس یہی کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا، تو اب آپ اتاب تو پھر وہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد کہ میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا نا، تو یہ کہ آپ اتاب نہیں فرماتے تھے، اچھا نہ بہت تعریف کرتے تھے، اب کھانے کے لیے تو آپ دیکھیں ہم نے پڑھ لیا، جو ایک عام بات تھی کہ آپ برائی نہیں کرتے تھے، ہم نے دیکھا آپ تعریف بھی نہیں کرتے تھے اس کی، ہے نا، کیونکہ مقصد زندگی اس کو بنایا ہی نہیں تھا۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ آپ حوصلہ افزائی تو کرتے تھے، اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ لوگوں کے کاموں کی حوصلہ افزائی تو ہوتی تھی، یعنی آپ اچھے کام کی کیا کرتے تھے، تحسین و تصویب فرماتے تھے، اور بری چیز کی تنقیح و توہین فرماتے تھے، لیکن آپ بہت زیادہ تعریف نہیں کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ تکبر، ہے نا، بہت زیادہ تعریفوں سے نا دل میں وہ جو تکبر کا بیج آ جاتا ہے نا، پھر وہ جو ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اچھا پتہ ہے ہوتا ہے ایسا ہے، جب آپ کسی کی تعریف، کوئی اچھا ہوتا ہے نا، اچھا چہرہ، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر دوسرا بھی کرتا ہے، تیسرا بھی کرتا ہے، وہ نا اپنی تعریف کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ نا برائی کو پتہ ہے آپ کو سن نہیں سکتا، پھر آپ کسی وقت کہے نا کہ آپ اچھے نہیں لگ رہے، تو اس کو لگتا ہے کہ یہ میری توہین ہو گئی ہے۔ ہمیشہ کوئی اچھا کھانا بنے اور ایک دن نہ بنے نا، تو کوئی کہے کہ نہیں بنا، تو آپ کو لگتا ہے نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ انسان نا اس تعریف کا اتنا عادی ہو جاتا ہے، اور نہ اسلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے، اپنی تعریف کا عادی نہیں ہونا، لیکن جب لوگ کرتے ہیں تو انسان عادی ہو جاتا ہے نا، تو اس سے نفس کیا ہوتا ہے، وہ بھول جاتا ہے نا، تو اس نفس کو جو ضبط کرنا ہے اور اس کو جو روندنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ حوصلہ افزائی کرنی ہے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تعریف نہیں کرتے، بس حوصلہ افزائی ہو جائے، اچھی چیز کی تحسین و تصویب کرنی ہے، لیکن اتنی نہیں کہ بس وہ محفلیں نا بس تعریف ہی تعریف ہو، جیسے میں اکثر آپ لوگوں سے کہتی ہوں، کبھی آپ لوگوں نے میں کہتی ہوں تعارف کرا دینا، تعریف نہیں کرنا، میں نے اس کو اس طریقے سے سمجھا، کیونکہ جب ہم یہاں پر ہوتے ہیں تو بعض اوقات میں نے بھی اپنے استاد کو بلانے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی تعریف کے قلابے ملاتی چلی جاؤں، لیکن پھر وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تعریف نہیں کرتے تھے، تو آپ میں سے بھی کسی کا دل چاہتا ہے، لیکن اصل مقصد تعارف کرا دیں، ہم کسی کو بھی بلا رہے ہیں، یعنی ہم کیونکہ اس طرح کے پروگرامز بھی کرتے ہیں، ہم محفل میں ہوتے ہیں، کوئی نیا اس کا تعارف کرا دیں، بس ایک جیسے ہوتا ہے نا ایک تصویر ایک تعارف کی، لیکن تعریف نہ کی جائے، کیونکہ تعریف نہ تکبر کو جنم دیتی، اور اس سے منع کیا گیا ہے، اور اس میں نفس جو ہے نا اتنا زیادہ وہ محظوظ ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ وہ پھول جاتا ہے، کیونکہ میرے ساتھ بھی ہم سب کے ساتھ یہ جو نفس ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے شیطان اس کو مجتہل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت تعریف نہیں کی، بس یہ کہ ہاں کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اس کی بہادری اس کو بتایا کہ وہ بہادر ہے، وہ غنی ہے تو وہ غنی ہے، وہ صدیق ہے تو صدیق ہے، فاروق ہے تو فاروق ہے، ایسا نہیں کہ ان چیزوں کو منع نہیں کیا گیا کہ ہاں یہ سچ بولتا ہے تو صدیق ہے، لیکن اب یہ نہیں کہ بس وہ بہت تعریف کر کر کے وہ جو بادشاہوں کی ایک صفت نہیں ہو گئی کہ ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے جائیں، وہ جو قصیدہ خوانی ہے نا، سمجھ جائیں اس کو منع کیا گیا ہے نا، اور یہ عرب شاعری کے قصیدے ہیں، آپ یاد رکھیے اردو شاعری کی بنیاد نہیں ہے، وہ عرب گھوڑوں کے قصیدوں میں ہزاروں اشعار لکھے ہوئے ہیں انہوں نے، یعنی یہ عرب کلچر تھا کہ جب وہ کسی کی تعریف بیان کرتے اور شاعری کے ذریعے کرتے جس کو قصیدہ کہا جاتا ہے،
تو وہ بس ایسا کرتے کہ اس کو آسمان تک لے جا کر پہنچا دیتے. گھوڑے کو لگتا کہ وہ یعنی آسمان تک پہنچ گیا، وہ اتنی اس کی تعریف کرتے. اور یا کسی بھی جو ہے نا وہ چیز کی. تو اس قصیدہ خوانی کو منع کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میری تعریف نہ کرو، کہ تم میری تعریف نہ کرو. پھر آپ نے مختلف پیغمبروں کا نام لے کر کہا کہ وہ مجھ سے بہتر ہے، وہ مجھ سے بہتر ہے، وہ مجھ سے بہتر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے یونس بن متہ پر بھی فضیلت نہ دو، ہے نا. وہ میرے بھائی تھے اور وہ اللہ کے رسول تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ نے تعریف میں، دین میں غلو سے کام لیا تو وہ تباہ اور برباد ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے یونس بن متہ پر بھی فضیلت نہ دو، وہ میرے بھائی تھے اور اللہ کے نبی تھے. کیونکہ جیسے جب قرآن یہ لکھتا ہے نا کہ یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے نکلے اور پھر وہ کشتی جو ہے، تو پھر وہ لوگوں کے ذہنوں میں کبھی کوئی خیال اس طرح کا آ جائے تو اس خیال سے بھی جو ہے وہ بنا کہ آپ نے کہا یہود و نصارہ اس لیے تباہ اور برباد ہوئے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی تعریف میں غلو سے کام لیا. یعنی عقیدت میں جو یعنی عقیدت کی وجہ سے حد سے زیادہ گزر جانا، وہی غلو کہلاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف کو بھی منع کر دیا. پھر وہی کیونکہ اس سے تکبر کا بیج جو ہے وہ بوتا. اچھا آج کل اگر ہم دیکھیں تو جو نعتیہ شاعری کا مجموعہ ہے نا، اس میں بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کرنا ظاہر ہے کہ یہ عظمت ہے، یہ میرا اور آپ کا کام، لیکن حد سے زیادہ مبالغہ آرائی ممنوع ہے. یہاں تک کہ ان کو اللہ کے برابر یا پھر یہ کہ وہ اللہ سے اوپر ٹھہرا دیا جائے، ہے نا. تو اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نعتوں کا انتخاب کریں، نعتیہ شاعری کا انتخاب کریں، اس میں تعریف ہو، غلو نہ ہو، اس میں مبالغہ آرائی نہ ہو، اس میں کچھ شرک. کیونکہ پھر وہ ایک تو یہ کہ بات یہ کہ شاعری ہوتی ہے، دین نہیں ہے. لیکن جب ہم دین کے پلیٹ فارم پر وہ شاعری پیش کر رہے ہیں نا، تو پھر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ وہ شاعری بھی وہ دین کے تقاضوں کے مطابق ہی جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. جیسے اگر آپ دیکھیں تو اردو شاعری میں شراب کا اور مے کا بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے، تو کوشش ہونی چاہیے اس سے اوائڈ کر لیا جائے. لیکن پھر یہ کہ وہ بعد میں خیر وہ صرف مجھے لگتا ہے کہ صرف وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں اس سے مراد عشق حقیقی ہے، یا وہ خیر آپ اس کو لے بھی سکتے ہیں، ایک الگ بات ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ اس سے اجتناب کیا جائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعتیہ شاعری ہے اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے، مبالغہ آرائی نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر. تو اس کو بھی اگر ہمیں پڑھنی ہے یا کہنی ہے، اس کو فلٹر کر لیا جائے، ٹھیک ہے. لیکن عظمتوں کا بیان، تعریف کرنا، یہ ظاہر ہے کہ حق ہے میرے اور آپ کے اوپر، واجب ہے کہ ہم کریں، لیکن بہت زیادہ تعریف یعنی پھر یہی کہ وہ الحمدللہ رب العالمین، صاحب تعریف، کمال تعریف، لائق تعریف، بس وہی ذات ہے. ہر چیز کی خوبصورتی، یعنی کسی شخص میں کوئی کمالات ہیں، کوئی صلاحیتیں ہیں تو وہ اللہ کی دین ہے نا. کوئی بہت اچھا بولتا ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے، کوئی بہت اچھا لکھتا ہے، کسی کے پاس کوئی صلاحیت ہے، کوئی بہت اچھا سوچتا ہے، بہت بڑا مفکر زمانہ ہے، تو وہ سارا کا سارا کچھ کیا ہے کہ اللہ کی دین. کیونکہ تعریف انسانوں کے دماغ اور ان کے نفوس کو نا خراب کر دیتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس بیجا تعریف سے، اس مبالغہ آرائی سے اجتناب جو ہے وہ کیے جائے. لیکن حوصلہ افزائی اپنے بچوں کے سلسلے میں بھی یہ بات یاد رکھیں، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کو شاباش دی جانی چاہیے، ان کو انعامات دیے جانے چاہیے. اگر وہ کوئی اچیومنٹ حاصل کریں تو آپ ان کے لیے کوئی اچھا کھانے کا اہتمام کر سکتے ہیں، یا ان کی کوئی پسندیدہ چیز، یا ان کو کسی پسندیدہ جگہ پر لے جانا. یہ سب کچھ ان سب کی اجازت ہے، لیکن اتنی تعریف نہیں کہ وہ انسان کا دماغ خراب کر دے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تعریف نا انسان کو ایک مقام پر نا ٹھہرا دیتی ہے، پھر وہ نا آگے کے درجات پر نہیں بڑھ، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اچیو کر لیا جو کچھ کہ مجھے اچیو کرنا چاہیے تھا. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر باقی جگہوں پر یا باقی میدانوں میں نا وہ نیچے رہ جاتا ہے. ایک میدان میں ترقی حاصل کرتا ہے تو آپ اس کی اتنی تعریف کرتے ہیں، آپ اس کو اتنا سراہتے ہیں کہ وہ وہیں پر نا ٹھہر جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو کوئی ٹھہر جائے نا وہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے
چاہے آپ کی یعنی قرآن کی تلاوت ہو، آپ کی احادیث ہو، آپ کی سیرہ ہو، آپ کا قرآن ہو، آپ کا دین ہو، اس پر عمل ہو، دنیاوی ترقی کے زینے ہو نا، تو کیا ہے کہ انسان یعنی چڑھتا جائے اور بس چڑھتا جائے اور بڑھتا چلا جائے آگے نا. تو یہ تعریف یا یہ حوصلہ افزائی نا کسی کو ٹھہرا نہ دے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت تعریف کرتے تھے، نہ زیادہ اتاب فرماتے تھے. جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تغافل برتتے تھے، ہے نا. ہمیں خواہش نہ بھی ہونا ہم سمیٹ لیتے ہیں، پتہ ہے یعنی پلیٹ میں ایک کھانا ہے نا، جب ہم کسی بھی 10 آج کل عام رواج ہے نا، کتنے کورس مین کورسز ہی کتنے ہوتے ہیں، ہمیں خواہش بھی نہیں ہوتی نا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو لے لیتے ہیں، اور پھر جب ہمیں خواہش نہیں ہوتی ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تغافل برتتے. مجھے خواہش نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے، اب مجھے وہ نہیں چاہیے. تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے آپ کو یعنی معتدل کیا نا، اس انداز میں معتدل کیا کہ جس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش نہ ہوتی تو آپ یعنی سچ کے ساتھ نہ آپ فرما دے کہ نہیں. ٹھیک ہے، اچھا جس چیز کی خواہش ہو یا ضرورت ہو پھر ہم تکلفاً منع کر دیتے ہیں، تو تکلفاً بھی منع نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو پیش کیا تو اس نے کہا نہیں نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے یا مجھے بھوک نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، ہے نا. بعض اوقات ہم اتنے تکلفات برتتے ہیں کہ جس چیز کی ضرورت یا خواہش ہوتی ہے نا تو اس کو بھی جو ہے وہ اختیار نہیں کرتے، لیکن اگر سامنے آئے کوئی چیز اور آپ کو ضرورت یا خواہش ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، کیونکہ کہا کہ تم بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، ہے نا. لیکن اگر خواہش نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو پھر انکار بھی کر دیتے. وہ جو ایک اس سے نا حرص اور ہوس جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے، وہ دبتی ہے کہ مجھے نہیں ہے خواہش تو بس ٹھیک ہے، اب ضرورت نہیں ہے. لیکن جب اگر کسی چیز کی ضرورت ہے اور خواہش ہے تو پھر اس کو اگر سامنے ہے تو اس کو اختیار کر لیا جائے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس چیز کی خواہش نہ ہو اس سے تغافل برتا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوسی نہیں ہوتی، کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوس نہیں کیا. اب دیکھیں کہ میں کہتی ہوں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، لیکن کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوس نہیں کیا. آپ کے در سے نا کوئی مایوس نہیں لوٹا ہے، کوئی خالی نہیں لوٹا. پھر وہی کہ وہ اتنا دیتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ تم ان کے پاس جاؤ، وہ اتنا دیتے ہیں کہ ان کو ختم ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا، ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے نا کوئی مایوس نہیں لوٹا. جو سوالی آیا اپنے جسم کا کرتا بھی اتار کرنا اس کو عنایت کر دیا. تو یہ وہ ایک تعلق ہے جو امت کے ساتھ، سامنے والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا جوڑا ہے نا، کہ آپ کے در سے نا پھر کوئی بھی نا جو آیا نا وہ اپنی جھولیاں بھر کر ہی واپس لوٹا ہے. یعنی پھر ضروری نہیں کہ وہ سونے اور چاندی سے، بلکہ یہ جو ہدایت کا ذخیرہ تھا جو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کو اس کے سامنے پیش کیا. اب اگر اس کا نصیب اور قسمت، اللہ نے اس کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی تو وہ اپنی جھولیوں کو بھر کر ہی واپس، یعنی وہی کہ تلوار لے کر قتل کرنے بھی آیا تو پھر اس کو ہدایت کی طرف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوسی نہیں ہوتی تھی. تو مجھے اور آپ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ لوگ ہم سے مایوس نہ ہو جائیں. ہم نے لوگوں کو مایوسی نہیں دینی. اس کا مطلب کیا ہے، لوگوں کو امید دینی ہے نا. جسے وہ جو کہتے ہیں نا ہوپ، آج بھی دیکھیں اس موسم میں مایوسی طاری ہوتی ہے نا کہ کیوں، کیا، کیسے امت مسلمہ، فلسطین، غزہ اور باقی تمام حالات نا، پھر کوئی اور بیچارہ اپنے ذاتی حالات سے مایوس ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، ہم اسے نا اور مایوس کر کے لوٹا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ کوئی مایوس حالت میں، کوئی مجبوری کی حالت میں آپ کے پاس ہے، اسے مایوس نہیں کرنا. آپ کے پاس اس کو دینے کو کچھ بھی نہ ہو تو کیا کافا بھی کلمۃ طیبۃ صدقہ. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے، ولو بشق تمرہ، کہا اگر ہمارے پاس یہ بھی نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبکلمۃ طیبۃ صدقہ، تو پھر ایک اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. یعنی آپ اس کو تسلی دے سکتے ہیں، آپ اس کو دلاسا دے سکتے ہیں. یہ جسٹ اسلام کو ابھی تو یہ ہو جائے گی نا، انشاءاللہ تو ہوپ دینی ہے ہم نے اپنے آپ کو اور سب کو، ہمیں ہوپ ایک دینی ہے. جی
بالکل یعنی دین اسلام کے حوالے سے ہم نے ہوپ دینی ہے، لیکن اگر کوئی انسان ذاتی طور پر مایوس ہو کر آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جی ٹھیک صحیح بالکل، لیکن میں کہہ رہی ہوں کوئی پرسنلی اگر کوئی پرسنلی مایوس آتا ہے، بیچارہ بہت زیادہ اپنے حالات سے ٹوٹ چکا ہے، تھک چکا ہے، تو پھر ہم اس کو پھر اور مایوس کر کے لوٹا، تو اس کو بھی ایک جیسے آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے نا، تو تسلی، دلاسا، امید، دعا، آپ اسے دعا کی طرف راغب کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف راغب، کوئی ایک تسبیح، کوئی ایک ایسی دعا اس کو بتا دیں کہ تم یہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آئی ہیں کہ جب کہ وہ تھک جاتی تھی، سینے پہ رسیوں کے نشان پڑ گئے تھے نا، ہاتھوں پہ چکی کو پیستے پیستے نا گڑے پڑ گئے تھے، وہ گٹے جیسے وہ سخت جگہ، اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام دے کر رخصت نہیں کیا ہے نا، وہ تسبیحات نماز، تسبیحات فاطمہ دے کر رخصت، امید دی تھی یہ تمہاری تھکن کا علاج ہے۔ تو بعض اوقات صرف سونا چاندی اور غلام علاج نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ اللہ سے یہ جو، اور ہر بعض نہیں بلکہ اصل تو یہی ہے کہ آپ اسے اللہ کے ساتھ جوڑ دینا۔ تو ہمارے پاس جب کچھ دینے کو نہیں ہوتا یا جب کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں اب ہم اسے کچھ دے ہی نہیں سکتے ہے نا، تو یہ تسبیحات فاطمہ ہمارے پاس ہیں، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہم اسے قرآن سے جوڑ سکتے ہیں۔ ہم وہ بیچارہ پریشان ہے، میں سارا دن پریشان بیٹھی رہتی ہوں، کوئی ڈپریشن میں، سارا دن ڈپریشن میں بیٹھا رہتا ہے، آپ اس کو کہ اس کلاس میں آؤ، اس حلقوں میں شرکت کرو، یعنی یہ نہیں کہ اب اس کو میں کوئی پرسکرپشن ہی لکھ کے دوں گی تو اس کی ڈپریشن دور ہوگی، میں تو نہیں لکھ سکتی کیونکہ میرے پاس تو ڈگری نہیں ہے پرسکرپشن لکھنے کی، تو آپ کے پاس یہ قرآن وہ نسخہ کیمیا ہے جو آپ اس کو لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا سکتے، آپ اس پر آیت الکرسی پڑھ کر ہی دم کر دیں، میں کہتی ہوں ہے نا، یعنی کوئی بھی پریشانیوں کا مارا ہے تو ہم اس کو امید دلائیں، اس کو یعنی جس کو ہوپ ہم کہتے ہیں نا، یعنی مرکز امید جب آپ کے پاس کوئی آئے نا، آپ اس کی امیدوں کا مرکز ہے، جب کوئی آپ کے پاس اپنے حالات، مجبوری یا ضرورت کی بات کرے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں، کوئی بیمار ہے اس کو شفا کی جو ہے وہ دعا کر دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوسی نہیں ہوتی تھی، تو مجھے اور آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس لوگ آ کر نا مایوس نہیں لوٹنے چاہیے، بے شک وہ اداس آئیں ہے نا، لیکن جب وہ جائیں نا تو امید کے ساتھ جائیں، وہ ایک اللہ کے ساتھ ایک تعلق کے ساتھ جائیں، ایک مضبوطی کے ساتھ جائیں، ان کے اوپر جو وہ غم کے بادل یا مایوسی کے بادل تھے نا، ان میں سے روشنی جو ہے نا وہ جھلکنی شروع ہو جانی چاہیے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ کردار ادا کرے گا تو آپ دیکھیے معاشرہ اور امت ہے نا، اصل تو معاملہ امت کا ہے، یا یہ کہ یہ سارے لوگ جو کہ نا گمراہی کے مارے ہوئے ہیں ہے نا، یہ ہمارے چاروں طرف یہ جو ہیں نان بلیورز گمراہی کے مارے ہو، ہم ان کو ہدایت کا راستہ دکھانے والے بنے اور ان کی بھی مایوسی کو دور کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ ہم بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوسی نہیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا۔ ہم میں سے ہر کوئی نا ان 3 باتوں کو یاد کرے گا، اس کے لیے نا رحیق المختوم کھولنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ہم میں سے کسی کو بھی، کہ جن 3 باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کو محفوظ رکھا تھا، اور ہم میں سے ہر کوئی ان 3 باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ کرنے والا بنے گا۔ یہ عزم، اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ نا ہم نے ان 3 باتوں کو پڑھنے، اس کے آگے 3 باتیں اور ہیں، ٹھیک ہے، تو دراصل یہ 6 باتیں، ٹھیک ہے، تو یہ 6 کی 6 پہلے ایک ساتھ جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر۔ 3 باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا، اور 3 باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو محفوظ رکھا، ٹھیک ہے، یہاں 6 باتیں، ہم ایک ایک کر کے ان 6 باتوں کو دیکھیں گے۔ جن 3 باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کو محفوظ رکھا، نمبر 1 ریا سے، نمبر 2 کسی چیز کی کثرت سے، نمبر 3 لا یعنی بات سے، فضول بات، آپ اس کو یعنی بریکٹ میں فضول بات لکھ سکتے ہیں، لیکن لا یعنی بات سے، لا یعنی بات سے یعنی جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، فضول، آپ اس کو بریکٹ میں فضول لکھ لیں، بے مقصد لکھ سکتے ہیں، فضول لکھ سکتے ہیں، بے مقصد لکھ لیں سلیش ڈال کے، لا یعنی بات سے۔
اور 3 باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو محفوظ رکھا. ٹھیک, ایک اپنے نفس کو ان 3 باتوں سے محفوظ رکھا, ریا سے, کسی چیز کی کثرت سے, اور لا یعنی بات سے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو محفوظ رکھا وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے, کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے. نمبر 2, کسی کو آر نہیں دلاتے تھے, جیسے شرمندہ کرنا, غصہ نہیں, شرمندگی. شرمندگی آر جو ہے نا شرمندگی سے ہے. اریانیت ہے, اصل میں اریانیت ننگا پن ایک شرمندگی ہوتی ہے, شرم ہوتی ہے, تو کسی کو شرم نہیں دلاتے ہے نا, اور کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے. تو یہ جو ہے نا وہ 5 اور ایک جو ہے نا وہ 6 ہیں, یہ 6 باتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے جو اپنے نفس کو محفوظ رکھا, اس میں جو سب سے پہلی بات ہے نا وہ کیا ہے, وہ ریا ہے, یعنی کہ ریاکاری ہے, لوگوں کو دکھانا. ٹھیک ہے, لوگوں کو دکھانا, اور یعنی دکھاوے, نام و نمود و نمائش کے لیے کسی بھی جو ہے وہ کام کو کرنا. ٹھیک ہے, کسی بھی چیز کے لیے جو ہے یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ کوئی کام کرنا, جس کو ریاکاری کہا جاتا ہے. اور قرآن نے خود جو ہے اس ریاکاری کو ریا کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, کہ تم اپنے جو صدقات ہیں ان کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر جو ہے وہ ضائع نہ کرو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس, اس شخص کی مانند جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. اور کہا ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر, اور وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ریاکار آدمی ہے نا وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا, اس کے اس عمل کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زور کی بارش ہوتی ہے, ایک چکنے سے پتھر پہ گرتی ہے, اوپر مٹی کی تہ ہوتی ہے, تو وہ کیا ہوتی ہے تراب وابل فترکہ صلدا, بارش برسی وہ مٹی کیا ہوئی, صاف ہو گئی, اور نیچے سے چکنا پتھر نکلے, گویا کہ اس نے اس بارش کو بالکل بھی جو ہے وہ جذب نہیں کیا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور ان ریاکاروں نے جو کمایا تھا اس میں سے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آیا, اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہاں پر جو ریاکاری تھی وہ مال کو خرچ کرنے میں جو دکھاوا ہوتا ہے نا اس سلسلے میں تھی, اور سب سے زیادہ ریاکاری اسی عمل میں ہوتی ہے, مال کو خرچ کرنے میں نہ دکھاوا. یقول اہلکت مالا لبدا, وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے مال خرچ کیا نا تو اس کو ہلاک ہی کر ڈالا. یعنی اس نے کہا کہ وہ اتنا خرچ کیا, اتنا خرچ کیا, اور وہ خرچ کرنا کس لیے تھا, لوگوں کو دکھاوے کے لیے. اچھا, یہ اہل عرب کا جو ہے وہ کلچر تھا. ہم اس سب سے پہلے ابھی آپ جو ہے وہ ریوائز کر رہے ہیں رحیق المختوم کو, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عربوں کی جو کچھ صفات بتائی گئی نا وہ کرم اور سخاوت تھی, ہے نا. اچھا, پھر اچھی صفت تو تھی, لیکن یہ کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے پر برتری کے لیے وہ سخاوت کرتے تھے, کہ ہم نے یعنی وہ قبیلہ مشہور ہوتا تھا سخاوت میں, تو اس کا ایک آدمی کہ اس قبیلے کے آدمی نے یہ سخاوت کی تو ان کے اندر یہ ایلیمنٹ آ گیا تھا. اچھا, اسی میں پھر مصنف نے یہ لکھا کہ وہ شراب بھی اس لیے پیتے تھے کہ اس, اور شراب کو اس لیے کرم اور بنت الکرم کہتے تھے کہ وہ سخاوت کو آسان کر دیتی تھی. یعنی جیسے نشے کی حالت میں کچھ بھی کر لیا جائے, تو وہ جو ہم بعض اوقات نا ہم بھی ایکسکیوزز دیتے ہیں نا کہ یہ ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ یہ اس چیز کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے, تو وہ بات ہے کہ اس میں وہ کہتے تھے کہ ہم شراب اس لیے پیتے ہیں کہ یہ سخاوت کو آسان کر دیتی ہے. اچھا, سخی بہت کمال کے سخی تھے, لیکن 2 باتیں آ گئی, ایک تو شراب پی کر سخاوت کرنا, دوسرے سخاوت کو قبیلے کی عزت کے لیے, اس کے نام کو بلند کرنے کے لیے جو ہے وہ کرنا. تو یہ ایلیمنٹ ان کے اندر موجود تھا. اسی لیے پھر یہ کہ اس مال کو خرچ کرنے میں جو دکھاوا ہے نا اس کو سب سے زیادہ یہاں پر بیان کیا. آپ دیکھیں یہ پورا یہ جو جتنے لوگوز ہیں نا یہ سارے کیا ہیں, دکھاوا ہے, ریاکاری ہے. پوری یعنی امت تو پورے معاشرے کو نا
پوری انسانیت کو نا اسی ٹرینڈ پر، یہ ٹرینڈ ہے نا، اسی ٹرینڈ پہ ڈال دیا ہے نا، ریا الناس، لوگوں کو دکھانا. اور ریاکاری کو کیا کہا گیا؟ شرک اصغر ہے نا. شرک اکبر وہی ہے بت بنا کر پوجا کرنا، ٹھیک ہے، باقاعدہ جس کو آپ آئیڈول ورشپ کہتے ہیں، لات، عزا، منات، حبل، اور آج جو بھی جو ہے وہ ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ نظر آتی ہیں، تو وہ ساری کی ساری اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. یہ شرک اکبر ہے. لیکن شرک اصغر کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے، یعنی کہ لوگوں کو دکھانا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ فرمائی ہے کہ یہ جو یعنی یہ شرک جو ہے وہ اصغر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ریاکار کی 3 علامتیں ہیں. یہ مجھے بہت ہی اچھی یہ بات لگی، تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ یعنی شیئر کروں. ایک تو یہ کہ نا مال کو دکھاوا نہیں، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کس کس کے لیے جو ہے وہ ریاکار کا ذکر کیا. لیکن یہ بات آپ پہلے جو ہے نا وہ لکھ لیں کہ یعنی ریاکاری کا مطلب یہی ہے نا کہ کوئی انسان کسی بھی کام کو اس لیے لوگوں کے سامنے کرے کہ وہ پتہ چل جائے، ہے نا، نظر آ جائے. ٹھیک ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت کے معاملے میں تنہائی میں بہت سست ہو. تنہائی میں سست ہے، نمبر 1. عبادت کے معاملے میں تنہائی میں بہت سست ہے، کیا نہیں کیا نہیں کیا. نمبر 2، جب لوگوں کے ساتھ ہو تو دلچسپی اور لگن کا مظاہرہ کرے. جب لوگوں کے ساتھ ہو تو پھر وہ اس عبادت میں بڑی دلچسپی اور لگن کا مظاہرہ کرتا ہے. نمبر 3 کیا ہے؟ اگر کوئی تعریف کر دے تو نیکی اور زیادہ کرے، اور اگر کوئی اعتراض کر دے تو نیکی سے کنارہ کش ہو جائے. یہ جو کہا تھا نا، نہ بہت تعریف کرے، مطلب یہی تھا کہ اگر تعریف ہوتی ہے تو لوگ پھر جیسے نیکی کو اور زیادہ کرنے لگتے ہیں، اس تعریف کی وجہ سے دکھاوا ہے نا، تعریف ہوگی یا واہ واہ ہوگی، اور بات وہی ہے کہ یہ ریاکاری واہ واہ کے لیے. تو اگر کوئی تعریف کرے تو نیکی اور زیادہ کرے، لیکن اگر کوئی اعتراض کر دے تو وہ نیکی سے کنارہ کش ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ریاکاری کا مطلب دکھاوا. اور دوسری بات اس کی یعنی تعریف یہ لکھی گئی ہے کہ لوگوں میں جیسے اس کی اس بات کی مشہوری ہو جائے، یعنی دکھاوے کے بعد فیم آتا ہے، یعنی نظر آیا اور اس نظر آنے کی وجہ کیا تھی کہ فیم، مشہور ہونا نا. اور آپ آج دیکھ لیں کہ آج یہ مشہوری کتنا بڑا جو ہے نا وہ فتنہ ہے، ناموری ہے نا. اور اس فتنے نے نا یعنی ایسی ایسی چیزوں کو اور ایسے ایسے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جس کی تباہ کاریاں جو ہے وہ ہم اس شہرت کے لیے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے ہیں. آپ دیکھ لیں لوگوں کی یعنی ان کی عزت کے اوپر جو ہے وہ حرب اٹھا دیتے ہیں کہ ہماری مشہوری ہو جائے گی اور کسی اور کی عزت جو ہے نا وہ خاک میں مل جاتی. اور یہ زیادہ تر یہ کام کیا میڈیا، اس ریاکاری کا نا جو مین پلیٹ فارم ہے نا اس وقت تو خاص طور پر میڈیا ہے نا. اور عام طور پر نا شادیاں ہیں، محافل ہیں، مجالس ہیں کہ جس میں ریاکاری، شہرت اور دکھاوا وہ جو ہے وہ بہت زیادہ نا اپنے عروج پر ہے. اچھا، میں نے آپ کو ابھی یہ آیت بتا دی کہ مالہ کالذی ینفق مالہ ریا الناس، ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین ینفقون اموالہم ریا الناس، یہاں پر بھی نا مال کو جو ہے وہ خرچ کرنا، اور جو کہ خرچ کرتے ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، یہاں بھی یہی بات کی گئی کہ وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتا. ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور جس کا قرین، جس کا ساتھی جو ہے وہ دوست شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا جو ہے وہ ساتھی. یہ سورۃ النساء آیہ نمبر 142. ٹھیک ہے، سورۃ النساء آیہ نمبر 142. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا سورۃ البقرہ 264 کی، جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح نہیں 264 نہیں بتائیں جی، سورۃ البقرہ 264 جی، ٹھیک ہے 264. اچھا، اور اسی طریقے سے نا سورۃ النساء کی آیہ نمبر 38 ہے
جس میں منافقین کی ریاکاری کو ان کی نشانی بتایا گیا ہے نا، اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ، اور یہ بات ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، وہ اہل ایمان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں نا، اور وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسل مندی سے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اس میں وہ اللہ کا ذکر بہت ہی تھوڑا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ منافق کی نشانی کہ وہ جو ہے نا نماز میں کسل، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تینوں باتیں یاد رکھ لیں کہ وہ تنہائی میں بڑا سست ہوتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے ذرا لگن کا اور شوق کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں 2 آیت جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی مال میں ریاکاری کے لیے، یہ آیت میں نے آپ کو بتائی عبادت میں ریاکاری کے لیے، اور یہ منافقین کی خاص صفت بتائی گئی کہ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، اس میں پتہ ہے آگے ہم تھوڑا سا اور اس کو آگے دیکھیں گے اس ریاکاری کو، تو اس میں انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کرتی ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ بات ہے عبادت کے لیے، ایک تو کسل مندی، دوسری بات کیا ہے کہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا اب جو ہے سورۃ الماعون کی ان آیات کو یاد کر لیجئے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اور وہ اتنی شدید آیت ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ مسلمین کے لیے اس سے شدید آیت قرآن میں نازل نہیں ہوئی، یاد رکھیں، کیونکہ یہ منافقین کی صفت کے لیے تھی، وہاں منافقین کی صفت نہیں ہے، وہاں صرف مسلمین کے لیے تباہی اور بربادی اور ہلاک۔ اتنی شدید یہ آیت ہے نا کہ دل دہلا دیتی۔ آپ دیکھیں فویل للمطففین، ویل للمطففین، سوری نہیں ہے، پھر ہم کتنی جگہ ہم نے فویل للذین ہے نا پڑھا ہے کہ وہ کہ جو یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، فویل للذین یعنی جو مکذبین ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے فویل للمصلین، مسلین کے لیے، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے نا، جو اپنی نمازوں میں سہو سے کام لیتے ہیں، ہے نا۔ اب میں تو ہمیشہ سجدہ سہو اسی سے نکلا ہے، اسی سہو سے نکلا ہے نا، یعنی اس کا مطلب ہے غلطیاں اور غفلت دونوں ہیں، جو اپنی نمازوں میں غفلت، غلطیاں، باقی آپ سستی اور کسل مندی اس کے اندر اور شامل کر لیجیے، جو اپنی نمازوں میں سستی سے، غفلت سے اور غلطیوں سے کام لیتے ہیں، ہے نا، اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اتنی شدید آیت ہے نا، یہ اتنی شدید وعید ہے کہ جہاں اللہ نے نماز کی اتنی اہمیت اور نمازیوں کے لیے اتنے انعامات دیے ہیں نا، وہیں پہ یہ بتا دیا کہ اگر نماز حق کے ساتھ نہیں ہے نا، اور اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو ویل ہے، تباہی، بربادی، ہلاکت، اور آپ کو پتہ ہے جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی جو ہے وہ ویل ہے، جس کو کہا گیا کہ وہ جہنمیوں کا سب سے نچلا طبقہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کو ڈالا جائے، ہے نا۔ تو یہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اس کے ساتھ یاد کر لیں، من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے نماز دکھاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا، من تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے صدقہ دکھاوے کے لیے دیا اس نے شرک کیا، من صام یرائی فقد اشرکا، اور جس نے نماز جو ہے وہ دکھاوے کے لیے پڑھی اس نے جو ہے وہ شرک کیا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ قیامت کے روز جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ یعنی کچھ لوگوں کو لایا جائے گا کہ جو سخی ہوں گے، قاری ہوں گے، شہید ہوں گے، اور ان کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا، تو ایک کے بعد ایک کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کہا گیا شہید کہے گا کہ میں نے اپنی جان کو تیرے لیے پیش کیا تھا، اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، بلکہ اس لیے کہ لوگ تجھے شہید کہیں، اور کہا جا چکا، جی، اور کہا جا چکا، نہیں حدیث قدسی نہیں ہے، حدیث قدسی نہیں، نہیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں نا کہ روز قیامت ایک شہید کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر رہے ہیں کہ روز قیامت ایک شہید کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا۔
نہیں, حدیث قدسی کیا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یہاں اس منظر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کریں جس میں اس ڈائلاگ کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ روز قیامت ایک شہید لایا جائے گا. آپ سمجھیے بات کی حدیث قدسی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے ابن آدم. تو پھر باقی پورا کا پورا جو اس حدیث کا متن ہوتا ہے وہ حدیث قدسی کا، یہ ایک منظر نگاری ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اس بات کو اس شہید کے ساتھ یا اس سخی کے ساتھ یا اس عالم کے ساتھ جو ہے وہ نقل کیا جا رہا ہے. اور جب وہ کہے گا میں نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کی تو اس سے کیا کہا جائے گا؟ بس کہا جا چکا ہے نا. اور پھر اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اسی طرح اس سخی سے بھی کہ میں نے اپنا مال تیری راہ میں خرچ کیا تو کہا جائے گا اس لیے کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور وہ کہا جا چکا. تو جس چیز کے لیے کیا گیا تھا وہ مل گیا، وہ کہا جا چکا. اب پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو یاد رکھ لیں کہ جس چیز کے لیے کیا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو اور اس کے کرنے والوں کو دونوں کو ایک دوسرے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. بالکل، قاری کے لیے بھی اور عالم کے لیے بھی، کہ لوگ کہیں اور وہ کہا جا چکا اور انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے. تو اس میں دیکھیں، اس لیے میں نے کہا یہ عبادت کے معاملے میں، یعنی ایک تو مال کو خرچ کرنا، وہاں وہ سخی آ جائے گا، عبادت میں وہ قاری آ جائیں گے، عالم آ جائیں گے. اسی لیے ظاہر شہادت بھی عبادت ہے، سخاوت بھی عبادت ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھولیں گے نا، یوم یکشف عن ساق، تو لوگ جو ہے نا سجدہ ریز ہو جائیں گے نا. لیکن پھر وہاں پہ ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ہے نا، کیونکہ وہم سالمون، وہ سالم تھے اور انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ پھر ہر کوئی اللہ کی اس پنڈلی کی تجلی کو دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائے گا. صرف وہ لوگ اس جگہ سجدہ ریز نہیں ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے سجدہ کیا کرتے. یہ میں نے اس لیے اس کو مناسب سمجھا ہے کہ میں اور آپ نہ، اور ہمیشہ مجھے لگتا ہے اس تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہی نا کہ وہ ریاکاری بھی نا دل میں ایسے ڈر آتی ہے نا، جیسے اندھیری رات میں سیاہ پہاڑ پر نا سیاہ چیونٹی چل گئی. وہ ایسے نا معاملات میں نا دل کے اندر جو ہے وہ یہ ریاکاری جو ہے وہ ڈر آتی ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے عمل سے شہرت کمانا چاہے اللہ اسے شہرت دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو کوئی اپنا عمل لوگوں کو دکھانا چاہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو دکھا دیتا ہے. یعنی بات کیا ہے کہ آپ جس چیز سے بھی نا جو کچھ بھی جو ہے وہ کمانا چاہیں نا، اس چیز کو اس چیز سے جو ہے نا وہ کما لیا جاتا ہے اور اس کو دے دیا جاتا ہے نا. لیکن بات وہ یہ کہ جس چیز سے جو ہے وہ انسان جو چیز چاہے نا اس کو وہ چیز ملتی. یعنی اگر اللہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کی رضا ملتی ہے، اس کو جو ہے وہ اخلاص ملتا ہے. اچھا، اب ان ساری چیزوں کے پس منظر میں یہ بہت یعنی طویل بھی ہے، اور لیکن میں بس اتنا ہی چاہتی تھی کہ اس چیز کو جو ہے وہ میں بس جو ہے وہ بیان کر دوں. اور لیکن یہ کہ جیسے میں نے آپ کو کہا شرک اصغر، تو اس کے سلسلے میں بھی میں آپ کو ایک حدیث جو ہے وہ بیان کر دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے تم پر خوف ہے وہ شرک اصغر ہے نا. یہ بھی کہا نا اب شرک اکبر کا خوف مجھے تم سے نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آئیڈل ورشپ ہر مسلمان جانتا ہے. کوئی مسلمان بھی جو ہے اب وہ دیوی دیوتاؤں کے سامنے ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ نہ کھڑا ہوگا نہ ان کو سجدہ کرے گا. تو کہا مجھے تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری، دکھاوا. قال الریا، کہا ریاکاری، دکھاوا. جس روز لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اس روز اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرمائیں گے جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہیں دکھانے کے لیے تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے نا، اور دیکھو تمہیں ان کے پاس سے کوئی بدلہ ملتا ہے. یعنی جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے اب انہی کے پاس جا کر نا اس کام کا بدلہ جو ہے وہ تم ان سے لے لو. اچھا، اب ایک اور بات ہے وہ یہ کہ کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے، اس کے اچھے کام کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اس کے اچھے کام کی جو ہے وہ تعریف بھی ہو جاتی ہے. تو اس میں دو باتیں اور آپس میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی آگے ہے کہ ان تبدو الصدقات فنعما ہی،
ہے نا. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم صدقات خیرات ظاہر کر کے بھی دو تو فَنِعِمَّ مَا ہِیَ, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر تم فقراء کو دیتے وقت اسے چھپا لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے نا. پھر وہی کہ سرًا وعلانیہ, کہ ينفقون اموالهم باللیل سرًا وعلانیہ, اب وہ اپنے مال دن اور رات چھپے اور ظاہر دونوں حالات میں خرچ کرتے ہیں. تو اس میں بات یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اخلاص کے ساتھ ہو تو لوگوں کے سامنے ظاہر. اب با جماعت نماز ظاہر ہوگی نا, یہاں پر پوری نمازوں میں امام ہوگا, مقتدی ہوں گے, وہ مقتدی پھر کہا کہ تم کسی کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو, ہے نا. تو یہ دیکھنا تو ہوگا, لیکن یہ دیکھنا نا بغیر دکھاوے کی نیت کے ہوگا, بغیر دکھاوے کی نیت. یعنی یوں دیکھ لیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی دکھاوا مقصود نہیں تھا جب انہوں نے سچائی کی تصدیق کی تھی, لیکن آج تک لوگوں میں وہ صدیق کے لقب سے مشہور ہوئے. تو یہ جو صحابہ کرام کی شہرت ہے, یہ انبیاء کرام کی شہرت ہے, یہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, وَلِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, ہے نا. سچائی کے ساتھ, سچی ناموری کے ساتھ لوگوں کی زبانوں پر میرا ذکر خیر جو ہے وہ ہو جائے. اور جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا نا کہ اے رب مجھے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارث, مجھے اکیلا نہ چھوڑ. انہوں نے کیا کہا تھا, یرثنی, جو میرا وارث ہو وہ یرث آل یعقوب, ہے نا, جو آل یعقوب کا بھی وارث ہو. یعنی اس مقصد کے لیے, اس نیکی کے لیے, پھر وہی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ ہارون اخی اشدد بہ ازری, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا پتہ چلتی ہیں کہ جب سچائی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کوئی کام کیا جائے اور وہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر نیت ہی دکھاوے کے لیے ہوتی ہے نا. اچھا ایک بات, اخلاص سے نیت کے ساتھ کام شروع کیا, بعد میں اس میں دکھاوا شامل ہو گیا تو وہ دکھاوا کاؤنٹ ہو جائے گا, اخلاص زائل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات, لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام شروع کیا لیکن اب اخلاص اس میں شامل ہو گیا, اخلاص کاؤنٹ ہو جائے گا, دکھاوا زائل ہو جائے گا, ہے نا. کیونکہ ایک تو انما الاعمال بالنیات ہے, دوسرا انما الاعمال بالخواتیم ہے. اعمال جس چیز کے خاتمے کے اوپر ہوں. ٹھیک ہے, شروع کیا اور شروع کرتے کرتے ہی پتہ چل گیا, اخلاص آ گیا, نیت بدل گئی, بس اے اللہ تیرے لیے تھا. پھر وہی معافی مانگ لی, اللہ سے توبہ استغفار کری کہ اللہ اس میں جو بھی کچھ تھا تو مجھے معاف کر دے, اور اس کام کا جو خاتمہ تھا اخلاص کے ساتھ ہوا نا, تو انما الاعمال بالخواتیم. تو اعمال کا دار و مدار پھر خواتین. اب اخلاص تو تھا, شروع میں بہت اچھا تھا, لیکن بیچ میں لوگوں کا دکھاوا شامل ہو گیا تو وہ دکھاوا کاؤنٹ ہو جائے گا, اخلاص ظاہر ہو جائے گا, ہے نا. تو اس لیے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا اور کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس عمل پر اس کی تعریف کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کے لیے خوشخبری ہے نا, جو اسے جلدی مل جانے والی. وہ یہ نا کلا بل یحبون العاجلہ, ہے نا, کلا بل تحبون العاجلہ, اور تم اس عاجلہ کو پسند کرتے ہو نا. اور جیسے پھر کہا نا, اور وہ جس کو تم خود جو ہے نا وہ چاہتے ہو, تو کہا کہ یہ مومن کے لیے خوشخبری ہے جو اسے جلدی مل جانے والی. یعنی اس کی چاہت یہ نہیں ہوتی کہ اس کی شہرت یا ناموری ہو, وہ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے, لیکن پھر اس عمل پر اس کی تعریف ہوتی ہے, وہ قبول ہو جاتے. اور پھر اس سلسلے میں آپ وہ حدیث یاد کر لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو آسمان والوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر یہ منادی کی جاتی ہے کہ آسمان والوں تم اس سے محبت کرو, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور پھر یہ منادی آسمان سے زمین والوں پر نازل ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ دریا کی مچھلیاں تک اس شخص سے محبت کرتی ہیں اور اس کے لیے دعا کرتی ہیں. تو یہ سچی, بالکل یہ سچی ناموری ہے نا, یہ سچی ناموری. تو اس سچی ناموری کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اور یہ کہ اس سچی ناموری کو اخلاص کے ساتھ یہ سچی ناموری مل جائے. بلکہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں سلف صالحین کا جو عمل ہم دیکھتے ہیں, وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اخلاص کے ساتھ نا رازوں کے ساتھ نیکیاں کرنا, ہے نا, خاموشی سے, خفیہ طور پر. یہ جو ابھی بات ہوئی نا تہجد, ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی ان کی تہجد کی خبر بستی والوں کو ملی تو انہوں نے بستی سے ہجرت کر دی, ہے نا. کہنے لگے اب لوگ مجھے تہجد گزار کہنے لگیں گے.
ہے نا, اور ان کو یہ بات لوگوں کی زبانی مطلوب نہیں تھی, تو وہ اس بستی سے ہجرت کر کے گمنام بستی کی طرف چل گئے. تو بعض اوقات یعنی آپ دیکھیں کہ گمنامی, اور اکثر اوقات نا ویسے گمنامی ہی غنیمت ہے, کیونکہ یہ جو مشہوری ہے نا اس میں ریاکاری کا احتمال نا یعنی زیادہ سے جو ہے وہ زیادہ آ جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کی وجہ سے ہم کسی فرنٹ لائن پر نہیں آئیں گے, ہے نا. پھر آپ دیکھیں پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کی جو ہے وہ کتنے انعامات کے, کہا کہ اگر تمہیں پتہ چل جاتا تو تم قرعہ ڈالتے کہ میں پہلی صف میں جو ہے نماز پڑھوں گا. لیکن اسی پہلی صف میں پہلا شخص جو امامت نبوت میں کھڑا ہوتا تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا, وہ راس المنافقین تھا, جو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا جو ہے وہ ریاکار کے منافقین کی ایک صفت ہی بتا دی. تو اس میں اسی پہلی صف میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوتے ہیں, حضرت عمر فاروق, حضرت علی, حضرت عثمان غنی, تمام صحابہ, اور اسی میں عبداللہ بن ابی بھی کھڑا ہوتے ہیں. اب بات کیا ہے کہ میں نے اور آپ نے ان کرداروں سے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے کس کردار کی جو ہے وہ روش کے اوپر چلنا ہے نا. اخلاص, نیت, تعریف اور تعارف, ہے نا. یعنی ایک بات ہوئی نا کہ تعارف ہو جائے تعریف نہ ہو, لیکن میں یہ کہتی ہوں تعریف اور تعارف کے بغیر جو ہے نا وہ کام کرتے چلے جانا. اور بہت ساری پھر وہی ہوتا ہے کہ واقعی جو بنیاد ہوتی ہے نا, آپ دیکھیں اس عمارت کی بنیاد میں اینٹیں کسی کو نظر نہیں آتی, وہ تہہ میں چلی گئی, اس کی تہہ میں چلی گئی وہ اینٹیں. اب وہ جس نے اس مسجد کا کوئی خواب دیکھا ہوگا, وہ جس نے, جو آج وہ ہمارے سامنے بھی نہیں ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کون شخص جس نے اس زمین کو خریدا ہوگا, پتہ نہیں اس وقت اس پیسے کی کیا قدر و قیمت ہوگی. اور یہاں آنے والوں نے جو سروائیول وار ابھی تک لڑے, اب الحمدللہ حالات بہتر اور اچھے ہو, اس وقت انہوں نے کس طریقے سے اس پیسے کو جمع کیا ہوگا جو اس مسجد کی وہ ٹوٹی پھوٹی عمارت کو خریدا ہوگا, اور آج ہمیں ایک یہ شاندار عمارت کے طور پر مل جائے. جی ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنے نام, اور وہ دیکھیں اس وقت وہ گمنام ہو جاتے ہیں, ان کی کوئی تختی اس مسجد پر نہیں لگی ہوئی ہے نا. بعض اوقات تختیاں لگا دی جاتی ہیں, تو وہ تختیوں کا لگایا جانا بھی اخلاص کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ وہ نہ لگے اور وہ اللہ کے ہاں ایسی مقبول ہو جائے کہ یہ مسجد آج تک آپ دیکھیں اسلام کا قلعہ بن جائے. اس سے اسلام کے اور دین کے اتنے بڑے, مجھے اور آپ کے ہمیں خبر بھی نہیں تھی کہ ہمارے نصیب میں اور ہماری قسمت میں اس مسجد کی اس سرزمین پر جو ہے وہ ہر روز بیٹھ کر آ کر جو ہے وہ درس دینا اور درس سننا ہوگا. ہمیں نہیں معلوم تھا کس نے خواب دیکھا, کس نے فرش بچھایا, کس نے دیواروں کو تعمیر کیا, کس نے چھتوں کو بلند کیا, ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم نا. ہم میں سے کچھ لوگ جانتے بھی نہیں تھے, شامل بھی نہیں تھے. تو پتہ ہے نیکیاں اور عمارتیں قبول ہو جائیں, مسجد جیسے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبولیت ہے نا, آپ دیکھیں وہ تا قیامت تک. القدس کی قبولیت دیکھ لیں, خانہ کعبہ کی جو ہے وہ قبولیت کو دیکھ لیں. اسی طرح یہ تمام کی تمام مسجدیں نا انہی مسجدوں کی سمت ہے نا, انہی مسجدوں کی طرف جو ہے وہ ایک جہت ہے. اور نیکی کے تمام کام نا یہ انبیاء کرام کا مشن ہے, یہ ان کی دعوت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا. اور یہ کام مکمل ہوا ہے اخلاص کے ساتھ, یاد رکھیں اس میں ریاکاری نہیں ہے نا. اور ریاکاری جس چیز میں آ جائے, کیا فرمایا اللہ, اس شخص کو اور اس کے عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو نیتوں کو خالص کرتے ہوئے نا پھر اللہ تعالیٰ کی بار بار قرآن کیا کہتے ہیں, مخلصین لہ الدین الا للہ دین الخالص. یہ دین بھی نا خالصیت کے ساتھ ہے, ہر قسم کی جو ہے نا یعنی اس کی ملاوٹ سے اس کو پاک کر کے نا خالص انداز میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ سپرد کر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا عباد اللہ المخلصین اور عباد اللہ المخلصین. ٹھیک ہے, دو فرق ہیں مخلصین اور مخلص میں. مخلص وہ ہے جسے خالص کیا جاتا ہے, مخلص وہ ہے جو خود خالص ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا خالص ہونے کا عمل خود کرنا, اور اللہ اپنے کسی ایسے بندے کو, کسی بندے کو ایسا پسند کرے کہ اس کو خود خالص کر دے, ہے نا. تو آپ مخلصین میں شامل ہو جائیں یا مخلصین میں شامل ہو جائیں, دراصل ریاکاری سے پاک ہو کرنا یا مخلص بننا ہے یا اللہ تعالیٰ مخلص بنا دے. بس کامیابی نا یہ شرط ہے, کامیابی کے لیے اخلاص جو ہے وہ سب سے پہلی شرط ہے. ہمارے اعمال, ہماری نیتیں, ہمارا کردار, سارا اس کا سارا کچھ اس کی قبولیت نا اخلاص کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہے.
ٹھیک ہے. دوسری بات کیا ہے کہ کسی چیز کی کثرت سے. اب یہ کثرت آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کثرت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. تو کسی بھی چیز کی کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر آپ سوچیں، مجھ سے بھی جب میں اپنی جو یعنی آخری کلاس میں جو یہ کتاب کو ختم کیا، اس میں میری ایک اسٹوڈنٹ نے سوال پوچھا تھا کہ آخر یعنی اس کثرت سے مراد کیا ہے. اب آپ دیکھیں کسی بھی چیز کی کثرت سے. تو میں اس وقت بھی میں نے ان کو جیسے ایک عام روزمرہ کی مثالیں دیا تھا، اور وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں، ایک کہا جاتا ہے کثرت کلام. ٹھیک ہے، بہت زیادہ بولنا. اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ کثرت طعام، بہت زیادہ کھانا کھانا. ٹھیک ہے. اور اسی سے نا یعنی بولا جاتا ہے کثرت نوم، بہت زیادہ سونا، آرام کرنا. اچھا، اب یہ تینوں چیزیں نا حکما کے نزدیک، اولیاء کرام کے نزدیک نا عیب ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کثرت کلام بھی، کثرت طعام بھی، اور کثرت نوم بھی، یا اس کو کثرت نیام جیسے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا، اس کے بعد یعنی اس کے بعد اس کی ضد کیا آئے گی؟ قلت کلام. ٹھیک ہے، قلت طعام اور قلت نیام. کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. یہ حکمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور جیسا کہ یعنی اولیاء کرام جو کہ اپنے اوپر ایک مجاہدہ کرتے ہیں، ایک ریاضت کرتے ہیں نا، تو وہ اپنی ریاضت کیسے کرتے ہیں، مجاہدہ کیسے کرتے ہیں کہ ان تین چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ کمی کرتے ہیں. یعنی کثرت ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کمی کی جاتی ہے. اچھا، اسی طریقے سے جو ہے نا وہ یعنی روزے کی جو غایت لکھی گئی ہے نا، غرض و غایت، وہ لکھی گئی ہے ان تینوں چیزوں کی کمی. آپ دیکھ لیں، کثرت طعام تو پتہ ہی چل گئی نا، روزہ ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر پھر آپ دیکھ لیں، جس نے روزہ رکھ کے فضول بولنا نہیں چھوڑا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، قلت کلام خود بخود آ جائے گی. سونا بھی آپ کو پتہ ہے، آرام کرنا. اب وہاں پر نا ان تینوں چیزوں کی کثرت کو رمضان کیا کرتا ہے؟ بیلنس کرتا ہے. آرام بھی کم ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، قیام اللیل بھی کرنی ہے، پھر ظاہر ہے کہ سارے دن کی کچھ اور مشقتیں بھی ہیں. تو یہ تینوں چیزوں کو روزہ کیا کرتا ہے؟ بیلنس کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کسی چیز کی کثرت کو، اور خاص طور پر ان تین چیزوں کی کثرت کو. اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ ایک کثرت دنیا داری بھی خود بخود جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کم ہونے لگتی ہے نا. اعتکاف اس کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کی محافل اور مجالس کی کثرت کو کم کرنے کے لیے اعتکاف تحفتاً دیا گیا ہے. پورے آخری 10 دن لوگوں کی کثرت سے کٹ کر بس اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ دیا جائے. تو گویا کہ رمضان المبارک میں ان کثرتوں کو بیلنس کیا جاتا ہے، کم کر کے بیلنس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب پورے سال یہ ساری چیزیں، لیکن اب اس کے اندر بیلنس کیا ہوگا کہ وہ اس ایک مہینے کی تربیت 11 مہینے میرے اور آپ کے کام آئے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہ تو ایک باقاعدہ طور پر ایک چیز ہو گئی. اور جیسے کہ کلام کے لیے تو آپ دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نا کہ من سمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بولنا چاہے فلیقل خیرا، اسے چاہیے کہ خیر بولے، یا اولا یسم، یا وہ خاموش رہے. تو اس کثرت کلام کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 احادیث بھی جو ہے وہ مل جاتی ہیں. اچھا، اسی طرح کثرت طعام کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو معمول ہے کہ دن میں، اور کہا 3 دن. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتی ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. پوری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ پوری زندگی آپ نے 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. یعنی دن میں اگر آپ نے کھایا بھی تو بس 1 مرتبہ کا کھانا جو ہے وہ پیٹ بھر کر. یہ ہمیں یہاں پر یہ کثرت طعام کا بیلنس جو ہے نا یہاں مل جاتا. آپ دعوتوں میں بھی شریک ہوئے، آپ دیکھیں بکرے ذبح ہو رہے ہیں، پک رہے ہیں. اونٹ 100 اونٹ ذبح ہوئے حجت الوداع کے موقع پر، پکایا گیا، کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر اسی کا یعنی اگر ہم وہ والا ورژن دیکھیں جو بیلنس ہے، تو وہ جو 3 صحابہ کرام جنہوں نے کہا کہ کبھی گوشت نہ کھائیں گے نا، کبھی نکاح نہیں کریں گے، کبھی رات بھر سوئیں گے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے نا، میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، میں گوشت کھاتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں.
تو جس نے میری سنت سے اعراض کیا، اس کے خلاف کیا، وہ مجھ سے نہیں ہے. تو بیلنس کر دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان تمام چیزوں کو بیلنس کر دیتی ہے. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہی تھی. پھر آپ جب دوبارہ اسی دن گھر میں داخل ہوئے تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھا رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ، کیا صرف تمہارا کام کھانا پینا ہی رہ گیا ہے نا؟ اور فرمایا یہ متقیوں کا. اور آپ دیکھیں کیا وہ کھانا ہوتا تھا، آپ سوچیں تو صحیح کہ کیا وہ کھانا ہوتا تھا، ہے نا؟ کہ وہ پیٹ بھر کے 2 وقت تو ملتا ہی نہیں ہے. وہ کچھ مل گیا ہوگا، کوئی زیتون کا تیل ہوگا، کوئی کھجور ہوگی، کوئی روٹی کا ٹکڑا ہوگا نا. تو لیکن یہ کہ کیا تمہارا، کیونکہ آپ دیکھیں ہم جب اس کثرت طعام میں لگے ہیں نا، اور ہم خواتین کیونکہ پکانا پڑتا ہے، بھوننا پڑتا ہے، آپ کو تو پیسنا، بھوننا، کھانا، سب کچھ کرنا، ہمارا کتنا وقت ہے جو ہم اس میں استعمال کریں یا ہم ضائع کریں نا. کیونکہ ہمارے پاس کیوں قرآن حفظ نہیں ہوتا؟ یہ دنیا داری کے بکیڑے میں آپ کو سچ بتا دوں، ہماری وہ مشغولیات ہیں جو کانسنٹریٹ نہیں کرنے دیتی نا. آپ کانسنٹریٹ کرنے کے لیے بیٹھے، یوں حفظ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دماغ میں وہ صلاحیت دی ہے، اور الحمدللہ اللہ نے برے صغیر پاک و ہند کے لوگوں کا دماغ بہت بہترین بنایا ہے، آپ کو بتاؤں، اور اربوں کا تھا. اور ماشاءاللہ برے صغیر پاک و ہند کا دماغ اور برے صغیر پاک و ہند کی جو زبان ہے نا، ہر زبان بول سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ووکل ساؤنڈز میں اللہ تعالیٰ نے وہ وسعت رکھی ہے نا کہ ہم ہر زبان کو بول سکتے ہیں. تو ہمارا تعلق خاص طور پر جو ہے وہ اس سے ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنے میں کتنی مشکل پیش آتی ہے، لیکن برے صغیر پاک و ہند کے لوگوں کو الحمدللہ، اللہ یہ کہ آپ نے زندگی کے سارے سال غلط پڑھا ہے تو ظاہر ہے اب صحیح ٹریک پہ آنے میں تھوڑا وقت تو ہمیں لگے گا ہی لگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ قدرت دے دی، وہ صلاحیت دے دی، اور آپ اس صلاحیت کا استعمال کریں. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ جو کثرت ہے نا باقی چیزوں کی، اس کثرت نے ہمارے وقت کو ایسا آکوپائڈ کر لیا ہے، اتنا وہ ہم اس میں ملوث ہو گئے کہ جس کام کو ہمیں کرنا چاہیے نہیں. اس لیے کسی چیز کی کثرت سے، ٹھیک ہے، یہاں پر طعام آ گیا، اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری، پھر وہی ہے کہ قرآن کہتے ہیں کلو وشربو ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. رات کو سونے کے لیے دیکھ لیں قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یا آدھی رات جاگے، یا اس سے کچھ زیادہ، یا اس سے کم. پھر بعد میں یعنی 3 لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کمی کی ہے، اور ان 3 لوگوں کی کیٹیگری میں بھی نا، یعنی میں اور آپ ویسے آتے نہیں ہیں، ہے نا. وہ کیا ہے؟ مردہ، مریض. اب ہر کوئی مریض بن بیٹھے وہ ایک الگ بات ہے. اچھا، پھر دوسرا کون ہے؟ یبتغون فی الارض، جو زمین میں نا اللہ کے فضل، تلاش معاش. تیسری کیٹیگری بس مجاہدین کی ہے، تیسری کیٹیگری مجاہدین کی ہے. ان 3 کیٹیگریز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مشقت کو کم کر دیا، کیونکہ اللہ جانتا ہے ان سیکون منکم مرضی، ہے نا، اور وآخرون یضربون فی الارض، ہے نا. وہ زمین میں جو چلنے پھرنے، ظاہر ہے پھر ان کو آرام کی ضرورت ہوگی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بس پھر جتنا بھی ہو فقرؤ ما تیسر منہ، پھر اس میں سے جتنا بھی آسانی کے ساتھ ہونا وہ پڑھ لیا کریں. تو رات کو سونے کے لیے تو تہجد اور قیام اللیل جو ہمیں ملتی ہے، یہ اس کو کیا کرتی ہے؟ بیلنس کر دیتی ہے. ہم یعنی سونا چاہتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا یعنی ہم سوتے ہی رہیں نا. پھر وہی کہ دیر تک بھی سونا چاہتے ہیں، دیر سے بھی سونا چاہتے ہیں، اور دیر تک بھی سونا چاہتے ہیں. اور جب ہم سوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی جو ہے نا وہ ڈسٹرب کرنے والا نہیں. اور وہ شاعر نے کہا نا کہ ہم سے کب پیار تمہیں، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو نیند کے مارے نا پھر جاگ نہیں سکتے، پھر امت مسلمہ کو ترقی نہیں نصیب ہو سکتی. یہ نیند کے مارے تو نہیں اور آج بھی دیکھ لیں جاگے ہوئے نہیں ہیں، ابھی تک جو ہے نا وہ سوئے ہوئے ہیں. تو یعنی کہ یہ مختلف چیزیں، کثرت ہے. اچھا، پھر جیسے عورتوں کے لیے دیکھیں تو میں نے یہی مثال ہے، کثرت ملبوسات ہے میرے اور آپ کے پاس، کثرت زیورات ہے میرے اور آپ کے پاس، ہے نا. ملبوسات کی تو کثرت کا یا ان کی عظمت کا یا اس کی شان کا تو میں کہتی ہوں کیا کہنا. جگہ نہیں ہوتی ہمارے پاس، لیکن نئی سے نئی کلیکشن، نئے سے نئے رنگ، نئے سے نئے ڈیزائن. اسی طرح ہماری یعنی جیولری کا بھی حال ہے، جوتوں کا بھی حال ہے. کچھ لوگوں کی جوتوں کی باقاعدہ جو ہے وہ یعنی کلیکشن ہوتی ہے، ہر رنگ کا چاہیے، ہر ڈیزائن کا چاہیے، ہر سوٹ کے ساتھ جو ہے وہ میچنگ کا چاہیے. میں یہ نہیں کہتی کہ
کہ آپ ڈیزائن اور میچنگ نہیں پہن سکتے، لیکن نہ بیلنس کرنا بہت ضروری ہے میرے پیارے صاحب نا. یہ جو کثرت، کسی چیز کی کثرت سے، اب ان کپڑوں میں بھی لگ کر نا عورتوں نے اپنے اصل کردار کو تو فراموشی کر دیا ہے. انہوں نے اپنی ساری توجہ نا بس وہ لباس پر دے دی ہے نا. اور آپ دیکھیں یہ ریاکاری سے اتنا ملتا جلتا ہے نا کہ جو کوئی شہرت کا لباس پہننا چاہے گا. لباس کا ذکر تو قرآن نے کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا، اللہ نے لباس اتارا، لیکن وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن لباس تقویٰ نا تمہارے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں، سادہ لباس ہے، عمدہ سے عمدہ لباس بھی زیب تن کیا، لیکن وقتی، بس ایک جیسے صرف نا اجازت کے لیے کہ رخصت مل جائے امت مسلمہ کو کہ وہ عمدہ سے عمدہ اور قیمتی لباس زیب تن کرتی ہے، ورنہ امت کو اجازت نہیں تھی کہ وہ عمدہ لباس زیب تن کر سکے، ورنہ پہننے والے گناہ کبیرہ کے مرتکب ٹھہرتے اجازت کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے لباس کو پسند نہیں کیا، نہ اختیار کیا. ٹھیک ہے، تو یہ کہ اس کے اندر بھی نا ہمیں اپنے آپ کو نا پیاری بہنوں معتدل کرنا ہے، متوازن، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کسی چیز کی کثرت سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ. اسی طرح آپ کچھ بھی دیکھ لیجئے، کچھ لوگوں کو نا کچن کے گیجٹس کی کلیکشن کا بہت شوق ہے، کچن کے برتنوں کا بہت شوق ہے، نفیس سے نفیس، قیمتی سے قیمتی. کچھ لوگوں کو ڈیکوریشن کا بہت زیادہ شوق ہے، یعنی بہت سارے شوق ہم نے پال لیے، بس دین کا شوق ہی نہ پالا ہے نا. یعنی اللہ اس پر قربانی، اس کو یعنی اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، یعنی زمین پہ اس کو نافذ کرنے کا شوق نا، وہ شوق ہم نے کم کر دیا، اور یہ سارے شوق نا غالب آ جاتے ہیں. اور پھر جو شوق ہوتے ہیں اس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے. اب اس کثرت سے محبت ہے نا تو فتاوی بھی لے لیں گے، اس کو جائز بھی قرار دے دیں گے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ یعنی حرام جائز اور ناجائز کے اوپر یہ بات نہیں ہو رہی. یہ بات کس چیز پر ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا. اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ریاکاری. دوسری چیز کیا ہے؟ کسی چیز کی کثرت سے ہے نا. تو وہ کثرت کسی بھی چیز کی ہو جائے، اب کھانا تو ایک ضرورت ہے نا، اس کی کثرت سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. لباس بھی ایک ضرورت ہے میری اور آپ کی، لیکن اس لباس کی کثرت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. بولنا بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن اس کثرت سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھا. سونا بھی ضرورت ہے، آرام بھی ضرورت ہے، یہ ساری ضرورتوں کے دائرہ کار ہیں، لیکن اس میں اپنے آپ کو بیلنس کرنا، متوازن کرنا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتدل تھے، افراط و تفریط سے دور تھے. تو انشاءاللہ تعالی العزیز جو ہے وہ پھر ہم آگے کا جو ہے وہ لا یعنی بات سے انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں مکمل کریں گے، اور اس کے بعد کا جو ہے وہ سارا کا سارا ہم اگلی کلاس میں مکمل کرتے ہیں. اور بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے نا یعنی اخلاص جو ہے نا وہ مجھے اور آپ کو مل جائے، کیونکہ اخلاص نا ساری چیزوں کو کرنے میں جو معاون اور مددگار ثابت ہوگا نا وہ اخلاص ثابت ہوگا. یعنی آپ کسی چیز کی کثرت سے پرہیز بھی کریں گے تو اسی اخلاص کی وجہ سے کر سکیں گے کہ مجھے اللہ اور بس اس کی رضا چاہیے. اچھا، اب اسی میں نا مال و دولت کی کثرت بھی آتی ہے، یاد رکھیے گا، یعنی وہی سونے اور چاندی کے خزانوں سے، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث نا. تو یہ جو پھر گھروں کی کثرت یا وسعت ہے نا، پھر یہ سواریوں کی کثرت اور وسعت ہے. یعنی آپ ہر چیز کو نا، کچھ لوگوں کے پاس نا کاسمیٹکس کی پوری کلیکشنز موجود ہیں ہے نا، ہر شیڈ چاہیے ان کو، ہر رنگ چاہیے ان کو. تو نا کسی چیز کی کثرت میں نا ہر چیز کی کثرت آتی ہے میری پیاری بہنوں. یعنی ہم کہتے ہیں بس مجھے صرف ایک ہی چیز، آپ کہتے ہیں بس مجھے صرف اسی کا تو شوق ہے اور مجھے کسی اور کا چیز کا شوق نہیں، لیکن آپ کا جو یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے ہے نا. یعنی وہ بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، اور اس کی نا کوئی انتہا نہیں ہے نا. تو بس بات یہی ہے کہ ان انتہاؤں پر نہیں جانا ہے، بلکہ ہم نے نا ایک بیلنسڈ لائف جو ہے وہ گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی کوئی روشنی، اس کی چمک سے نا مجھے اور آپ کو منور کر دے. میری اور آپ کی زندگی، ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. وما علینا الا